السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، رومانٹک اردو ناولس میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ شدت یار بائی زویا علی شاہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اچھا جی، بیسیکلی یہ 10th ایپیسوڈ ہی ہے۔ لاسٹ میں نے جو کل ایپیسوڈ اپلوڈ کی تھی 10th، اس میں کچھ پارٹس مسنگ ہو گئے ہیں، تو پھر مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں وہ ڈیلیٹ کروں اور پھر آپ لوگوں تک پہنچاؤں، دوبارہ سے کروں، پھر تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ آپ اس میں سے ریڈ کر لیں جو پارٹس مسنگ ہے، جو آپ کو لگے کہ آپ نے ریڈ نہیں کیا بے شک آپ وہ اسکپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 10th ایپیسوڈ ہے بیسیکلی، اور یہ ری اپلوڈ ہو رہی ہے۔ اس میں کچھ پارٹس مسنگ ہو گئے تھے، تو اس میں یہ کمپلیٹ جو ہے وہ 10th ایپیسوڈ ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ منگواؤں گی تو میرا یار کیسے مانگے گا؟ تو میرا یار کیسے مانے گا؟ کوئی تو حل ہوگا۔ کوئی حل نہیں ہے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ یہ کام تو میں نہیں کر سکتا جب تک تم سے بات نہ کروں۔ وجدان کے بے قرار دل کو چین کیسے آئے گا؟ جیسے میں سارا دن بے چین رہی ہوں آپ کے انتظار میں، ایسے ہی آپ بھی آج کی رات بے چینی میں گزاریں گے۔ یہی آپ کی سزا ہے۔ کل عید کے بعد ہی ہم آپس میں بات کریں گے۔ منت فل سٹاپ لگاتے ہوئے بیڈ کے پیچھے سے نکل کر واش روم کی جانب چل پڑی تھی تاکہ وہ کپڑے چینج کر سکے۔ تمہاری ہر سزا سر آنکھوں پر، مگر مجھ سے یہ دوری کی کیسے سوچ لیا یار وجدان؟ نہ تو تمہیں مجھ سے دور جانے کی اجازت ہے، نہ خاموش رہنے کی۔ دو ہی قدموں میں فاصلہ طے کرتے ہوئے وجدان نے بیڈ کی دوسری جانب سے ہو کر منت کی کمر کے پیچھے سے ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی پشت پر اپنا چوڑا مضبوط سینہ رکھا اور تھوڑی کندھے پر رکھتے ہوئے لب گال پر رکھ کر چوم چکا تھا۔ کیوں؟ آپ میری بات مانتے ہیں جو آپ مجھ پر حکم چلا رہے ہیں؟ غصے اور نخرے سے ملے جلے جذباتوں سے پیٹ پر باندھے ہاتھوں کی گرفت کو ہٹانے کی بیجا کوشش کرنے لگی۔ پہلی بات تو یار وجدان، تم پر میرا ہر حکم ماننا فرض ہے، اور دوسری بات وجدان، تمہاری ہر پیار بھری بات جو ماننے کے لائق ہوگی وجدان ہمیشہ اس پر سر جھکائے رکھے گا۔ اور آج کی تمہاری بات نہ ماننے کا دکھ ہے مجھے، جس کا ازالہ میں ہر صورت کروں گا۔ اور رہی بات ناراض ہو کر دور جانے کی، اس کی اجازت نہ آج ہے نہ کل ہوگی۔ ہاں، روٹ جاؤ جتنا روٹ سکتی ہو، تمہیں ناراض ہونے کا پورا حق ہے۔ اگر میری محبت میں دم ہوا تو میں خود منا لوں گا۔ میں نہیں مانوں گی کیونکہ میں آپ سے شدید ناراض ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں شدید محبت سے منا لوں گا۔ اپنی سخت بیئرڈ والی گال منت کی مخملی گال سے رب کرتے ہوئے وجدان کی آواز میں بھاری پن آنے لگا تھا۔ منت وجدان سے سخت ناراض تھی، تو اس وقت وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ وجدان کی محبت کے سامنے کمزور پڑ جائے۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ لمحے اگر وجدان کی قربت میں کھڑی رہی تو اپنی ناراضگی کو برقرار نہیں رکھ پائے گی۔ وجدان جو خماری سے اس کے گال پر جھکتا آنکھیں بند کرتا جا رہا تھا، منت نے بڑی چلاکی سے وجدان کو پیچھے کرتے ہوئے آزادی حاصل کی اور اسے انگوٹھا دکھاتے ہوئے بڑی ہوشیاری سے بنا اسے سوچے سمجھنے کا موقع دیے بغیر بالکنی کا دروازہ کھول کر باہر جا کر دروازہ لاک کر چکی تھی۔ منت کی بچی، دروازہ کھولو ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ وجدان نے ونڈو شیشے سے جھانکتی ہوئی منت کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ ونڈو کے شیشے بند تھے تو منت کو کچھ خاص آواز تو نہیں سنائی دے رہی تھی، مگر وجدان کے امپریشن صاف صاف بتا رہے تھے کہ وجدان اسے دھمکی دے رہا ہے۔ مگر وجدان کی محبت کے مان سے لبریز منت پر خاک بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سامنے سے انگوٹھا دکھاتے ہوئے دروازہ کھولنے سے انکار کر رہی تھی۔ وجدان نے ہر حربہ آزما کر دیکھ لیا تھا، غصے سے آنکھیں بھی دکھائی، دھمکی بھی دی، جو منت لپسنگ سے صاف سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے، مگر جب کچھ اثر نہیں ہوا تو وجدان کمرے کے دروازے سے باہر جا کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ جب منت نے دیکھا کہ وجدان روم سے باہر جا چکا ہے تو منت نے بالکنی کا دروازہ کھولا اور دبے قدموں سے وہ روم کا دروازہ بند کرنے کے لیے دروازے کے قریب گئی۔ اسی لمحے وجدان نے تیزی سے روم کا دروازہ کھولا۔ منت کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وجدان جان بوجھ کر دروازے کے باہر گھات لگائے کھڑا ہے۔ یہ سب کچھ اسے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کیا گیا تھا۔ وہ گھبرا کر واپس بالکنی کے دروازے کی جانب بھاگنے لگی تھی کہ ہڑبڑا کر بھاگتی ہوئی منت کی کلائی مضبوط شہزادہ بڑی مہارت سے تھام چکا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ منت جو اچانک ہوئی آفات سے گھبرا اٹھی تھی، کلائی کو مروڑتے ہوئے چھڑوانے کی بے جان کوشش کر رہی تھی۔ وجدان نے روم کے دروازے کو لاک کرتے ہوئے پوری طرح سے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ چھوڑ دوں تمہیں؟ ہاں، میرا یار بہت چالاک ہو گیا ہے۔ آج ذرا میں اپنے یار
پر اپنے رنگ ظاہر کرتا ہوں۔ میرے یار نے مجھے بہت شریف سمجھ لیا ہے، جو کہ میں بالکل نہیں ہوں۔ کیسے تم مجھ سے دور گئی تھی؟ پھڑپڑاتی ہوئی منت کو بڑی مضبوطی سے سینے میں سماتے ہوئے راہ فرار بند کر چکا تھا۔ مضبوط سینہ اس کی کمر پر لگائے ہوئے ہاتھ کے پشت اس کی گال پر رب کرتے ہوئے گرم سانسوں سے اس کی مخملی گالوں کو جھلسا رہا تھا۔ مقابل کی سانسوں میں اتنی حدت تھی کہ منت کو جو ڈر تھا وہ سچ ثابت ہونے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ وجدان کی قربت میں اپنے غصے کو برقرار نہیں رکھ سکتی، اور یہی ہونے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ میرے یار کی دھڑکنیں تو ابھی سے میری محبت کے گن گانے لگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا غصہ برقرار رکھو تاکہ میں تمہیں منانے میں زیادہ ٹائم لگاؤں۔ اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ وجدان نے نرمی سے ہاتھ گھماتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کر کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھ کر حصار تنگ کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا۔ بلو آئیز منت کے خوبصورت چہرے پر گاڑ کر گہری نظروں سے دیکھتا ہوا دل فریب انداز سے مسکرا رہا تھا۔ منت خاموش تھی۔ منت نے پلکیں اٹھا کر وجدان کے چہرے کی جانب دیکھا اور اپنی قسمت پر رشک کیا، یہ سوچ کر کہ یہ خوبصورت شہزادہ اس کا ہے اور ہمیشہ اس کا ہی رہے گا۔ اس کی محبت اور اس کے دل پر، اس کے وجود پر صرف منت کا حق تھا، اور یہ حق اس خوبصورت شہزادے نے اپنی مرضی سے اسے دے رکھا تھا۔ منت کی کلائی کو نرمی سے پکڑ کر وجدان نے سلگتے لب اس کے مخملی ہاتھ پر رکھ کر چومتے ہوئے آنکھوں سے لگایا تھا۔ منت نے شرما کر پلکیں جھکائیں تو وجدان نے اس کی حیا پر مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر عقیدت سے چوم لیا۔ وہ پیچھے ہٹا اور بیڈ پر ایک کیوٹ سے شاپنگ بیگ کے اندر ایک ڈبہ نکال کر اس کے پاس لایا تھا، جس کے اندر ایک بہت سی خوبصورت گولڈ کی باریک سی چین نکال کر اس کی خوبصورت دودھیا گردن پہ پہناتے ہوئے لب چین کے اوپر رکھ کر لمس چھوڑا۔ لمس کی حدت اتنی شدید تھی کہ منت پلٹ کر اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے چھپ گئی تھی۔ وجدان کے لب مسکرائے تھے۔ یار وجدان، کیا اس کو میں تھینک یو سمجھ کر رکھ لوں؟ وہ اپنی منت کی عادت سے بخوبی واقف تھا کہ منت اس کی قربت میں زیادہ دیر خود کو ناراض نہیں رکھ پاتی۔ آخر وجدان کی محبت تھی جسے اس نے بچپن سے جوانی تک بڑی محبت سے اپنے دل میں سنبھال کر پروان چڑھایا تھا۔ ایسی مضبوط محبت سامنے منت جیسی نازک جان کیسے ٹکتی؟ منت اکھڑی ہوئی تیز سانسوں کے ساتھ سینے میں سر دیے خاموش کھڑی تھی۔ یار وجدان، لب کھولو اور جواب دو، اس کو تھینک یو سمجھ کر رکھ لوں یا تم میری محبت کے سامنے ہار چکی ہو اور میں اس کو اپنی جیت سمجھوں؟ وہ شرارتی ہوتا اس کے گرد اپنے حصار کو مضبوط کر چکا تھا، کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے فیورٹ کان پر لگ چکا تھا۔ منت کی شرٹ کے بیک سائڈ پر لگی ہوئی زپ کو ہمیشہ کی طرح ایک ہی جھٹکے میں کھول کر خوبصورت لبوں سے مسکرایا تھا۔ منت کے لیے نئی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ وجدان کا سب سے فیورٹ پارٹ تھا۔ اس کی مخملی کمر پر اپنے مضبوط کھردرا ہاتھ رب کرتے ہوئے اس کی تیز دھڑکنوں اور سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے مدہوش ہو رہا تھا۔ اسے اپنی گود میں اٹھائے ہوئے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ پیچھے ہٹے، پہلے مجھے اپنی شاپنگ دیکھنے دیں۔ منت وجدان کی نزدیکیوں سے شرما کر تیزی سے اٹھنے والی تھی کہ وجدان اس کے اوپر گرنے والے انداز میں براجمان ہو کر لیٹ گیا تھا۔ یار وجدان، شاپنگ تمہاری ہے، جب چاہے دیکھ لینا، مگر اس وقت وجدان کا موڈ اپنے یار کو دیکھنے کا ہے۔ مزاحمت کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے یار کو منا چکا ہوں۔ منت کو کمزور پڑتا دیکھ کر وجدان کے لب مسکرائے جا رہے تھے، مگر میں تو ابھی نہیں مانی، میں ناراض ہوں۔ وجدان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے جھکاؤ کو روکنے کے لیے منت نے ایک اور بہانہ بنایا، تو کوئی بات نہیں، مجھے منانے کے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں، ذرا موقع تو دو میری جان۔ وجدان اس کی کلائیوں کو پکڑ کر اوپر کی جانب پن کرتے ہوئے اپنے مضبوط ہاتھ اس کی مخملی ہتھیلیوں پر رکھتے ہوئے انگلیاں پھنسا چکا تھا۔ وجی، ابھی تنگ مت کرے، مجھے اپنی شاپنگ دیکھنی ہے اور اس کے بعد مجھے مہندی بھی لگوانی ہے۔ آپ کے انتظار میں نہ تو مہندی لگوا سکی ہوں اور ہی ہم شاپنگ پر جا سکے ہیں۔ اب اگر تم نے اپنے ہاتھوں کو میرے ہاتھوں سے چھڑوانے کی کوشش کی تو منت جان لے لوں گا۔ کتنی بار کہا ہے، میری قربت کے لمحوں میں اپنی منمانی مت دکھایا کرو۔ دیوانوں کی طرح وجدان اس کے چہرے پر لبوں سے طواف کر رہا تھا۔ وجدان کے سلگتے محبت بھرے لب نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے منت کی سانسوں کو تیز کرنے کی وجہ بن رہے تھے۔ مگر وجی، میری مہندی، پہلے مجھے اپنے دیوان کی لٹا لینے دو، اس کے بعد مہندی لگوا لینا۔ جس نے مہندی دیکھنی ہے وہ تو بنا مہندی کے ہی دیوانہ ہوا جا رہا ہے۔ وجدان اس کی گردن پر جھکنے لگا تھا، اس کی گوری گردن پر سلگتے لب رکھ کر گرم گرم لمس چھوڑ کر اس کی جان نکال رہا تھا۔
یار وجدان، تمہارے جسم کی خوشبو وجدان کو پاگل کر دیتی ہے۔ سرگوشیوں میں بولتا ہے اس کے جسم کی نیچرل خوشبو کو پوری طرح سے اپنی سانسوں میں بساتا جا رہا تھا۔ وجدان اپنی دیوانگی میں اس کے کان پر لب رکھتے ہوئے چبن دے چکا تھا۔ سسک کر منت کے منہ سے نکلی تھی، آئی لو یو، اس کے کانوں کی لو کو لبوں سے چومتے ہوئے سرگوشی میں کہا تو منت کے دل کی دھڑکنوں میں سنسناہٹ دوڑنے لگی تھی۔ منت، میری محبت کا جواب محبت سے دیا کرو۔ وجدان اپنے آئی لو یو کا جواب سننا چاہتا تھا، اور منت اس معاملے میں بہت کنجوس تھی، یا یوں کہہ لیں کہ منت کو بہت شرم آتی تھی وجدان ان سے، اس لیے وہ اپنے دل کی بات لبوں سے نہیں کہہ پاتی تھی۔ منت، میں نے کہا میری محبت کا جواب محبت سے دیا کرو، میں نے کہا آئی لو یو، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ آج وجدان بھی ضدی بن کر چہرہ اوپر اٹھا اس کے خوبصورت چہرے پر نظر گاڑے ہوئے جواب کا منتظر تھا۔ میں نہیں بولوں گی، مجھے شرم آتی ہے۔ منت شرم سے آنکھیں بند کی وجدان کے لمبے چوڑے وجود کے نیچے دبی ہوئی بمشکل بولی، تمہاری شرم کی تو ایسی کی تیسی، اور کچھ دیر میں تو ویسے بھی میں نے شرم کو اتار کر بیڈ کے کونے پہ رکھ دیتا ہے، تو بہتر ہے مجھے اکساؤ اور میری محبت کا جواب دو۔ اس کے لبوں پر لب رکھتے ہوئے لبوں کو قید میں لیے لبوں کی نمی کے قطروں کو چوسنے لگا تھا۔ ظالم کا کس کرنے کا انداز بھی اتنا جارحانہ ہوتا تھا کہ منت کی جان نکال لیتا تھا، جیسے اس وقت اس کی سانسوں کو روکے ہوئے شدت سے پنکھڑیوں کی نمی کے ہر قطرے کو پیے جا رہا تھا۔ ہاتھوں کے ہلنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اس کے بھاری مضبوط ہاتھوں کی انگلیوں کو اس کی نازک سی کانچ جیسی انگلیوں میں پھنسائے ہوئے بیڈ کے اوپر کی جانب پن کیے ہوئے تھا۔ لبوں کو آزاد کرتے ہوئے اس پر احسان کیا تھا۔ بلو آئیز میں خماری دیکھ کر منت کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگی تھی۔ منت سے ہمیشہ وجدان کی آنکھوں میں نہیں دیکھا جا رہا تھا، اور قربت کے لمحوں میں تو بالکل نہیں۔ ایک تو اس خوبصورت شہزادے کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی، اور اوپر سے اس میں خماری کا جہاں آباد دیکھ کر منت اس میں ڈوب جانے کے ڈر سے دیکھتی ہی نہیں تھی، جیسے اس وقت اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ منت، آنکھیں کھولو، یہ خطرہ ٹلنے والا نہیں۔ آج تمہاری دھڑکنوں پر قابض ہو کر تمہاری جان نکالنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور میرا یہ ارادہ ٹلنے والا نہیں۔ ویسے بھی تم نے آج روزے کی حالت میں مجھے بہت تنگ کیا ہے، اس کا بدلہ بھی تو مجھے لینا ہے۔ اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ کہ اپنی ہار تسلیم کر کے جاؤں گا؟ ہار کی بچی، اب اگر میں نے اپنی شدتوں سے تمہاری جان نہ نکالی تو چودھری وجدان بیٹ میرا نام نہیں۔ اس کی گردن پر لب رکھ کر دانتوں کی چبھن محسوس کرواتے ہوئے ایک شدت بھرا لمس چھوڑا تو منت سسک اٹھی تھی۔ میرے لویوں کا جواب دو، ورنہ میں اس عمل کو دوبارہ پھر سے دہرانے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کی آنکھیں کھولو، یہ جو کبوتر کی طرح تم آنکھیں بند کر لیتی ہو، یہ مت کیا کرو۔ میری قربت میں آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا کرو، یہ حکم ہے میرا، وجدان نے سختی سے کہا تو منت نے جلدی سے آنکھیں کھول کر وجدان کی جانب دیکھا تھا، مگر فوراً ہی پلکیں چپکا گئی تھی۔ وجدان نے زیادہ اس سے نہیں کہا، وہ جانتا تھا کہ منت فطرتی طور پر شرم و حیا والی ہے۔ مجھ سے نہیں کہا جاتا۔ منت کی منمنائی ہوئی آواز سن کر وجدان کے سلگتے لب مسکرائے تو ڈمپل کے گڑے گہرے ہو گئے تھے، جن کو دیکھ کر منت کی جان نکل جاتی تھی۔ شرم و حیا میں بھی وہ اس کے خوبصورت ڈمپلز کو دیکھنا مس نہیں کرتی تھی، جیسے تک بے اختیار اس کے گالوں میں پڑتے ہوئے گڑھوں کو دیکھ کر مسکرا اٹھی تھی، اور اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، جبکہ مقابل کی نظریں اس پر ہی جمی ہوئی تھیں، تو اس نے یہ منظر بخوبی دیکھا تھا۔ میری ڈمپلز کی دیوانی، تم چاہو تو ان پر کھل کر اپنی محبت برسا سکتی ہو۔ وجدان کی خمار دراز آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو شرما گئی تھی، یہ سوچ کر کے اس کی چوری پکڑی گئی۔ اب کیوں شرما کر میرے یار کی آنکھیں جھک گئی ہے؟ وجدان کے لب مسکرائے تھے۔ میری جان، کھل کر پیار کیا کرو، مت تڑپایا کرو اپنے عاشق کو اپنی محبت کے لیے، جیسے میں دل کھول کر تم پر اپنی محبت ظاہر کرتا ہوں، تم بھی اسی طرح سے محبت ظاہر کیا کرو، کنجوسیاں مت دکھایا کرو میری خوبصورت معصوم بیوی۔ وجدان نے اس کی پنکھڑیوں کو ایک بار پھر سے قید میں لیا۔ اس دیوانے کو دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ بچپن سے منت کو محبت کرنے کے باوجود ہمیشہ اپنے آپ کو اصولوں اور حدود کے دائرے میں باندھے رکھا جاتا۔ وہ منت سے اتنی محبت کرتا تھا، ابھی تو اس نے چند بوندیں محبت کی منت پر برسائی تھی، تو منت ایک مہینے میں وجدان کی محبت کی دیوانی ہو چکی تھی۔ وجدان کے سوا نہ تو منت کو کچھ دکھائی دیتا تھا نہ سنائی دیتا تھا، سوتے اٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اس کے حواسوں پر وجدان چھایا رہتا تھا۔ ابھی تو وجدان کی ساری محبت باقی تھی جو اس نے منت پر لٹانی تھی۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس نے بچپن سے جوانی کی حدود میں پہنچنے تک
کبھی منت پر اپنی محبت ظاہر نہیں کی تھی. پتہ نہیں اس نے کیسے خود جبر کر کے رکھا تھا، جبکہ اس وقت وہ منت کی جان کو مشکل میں ڈالے ہوئے تھا. ایک تو اس کے بھاری وجود کے نیچے منت دب کر رہ گئی تھی، اوپر سے اس کے لبوں کی گستاخیاں اس کی پنکھڑیوں پر بار بار جاری ہونے والی وجہ سے منت کی سانسیں رک رہی تھیں. منت، میرے آئی لو یو کا جواب تو دو. جواب دیے بنا تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا. کیا چاہتی ہو کہ آج کی رات میں تمہاری جان مشکل کر دو؟ وجدان اس پر محبت کی بارش برساتے ہوئے ساتھ میں اپنی بات کو بار بار دہرا رہا تھا. وہ سچ میں منت کے منہ سے آئی لو یو کا جواب سننا چاہتا تھا. میں نہیں کہوں گی. منت کی دبی ہوئی آواز سن کر ایک بار پھر سے وجدان کے لب مسکرائے تھے. وہ جانتا تھا کہ منت اس کے نیچے ٹھیک سے سانس تک نہیں لے پا رہی، مگر وہ صفاق بنا اس کے اوپر لیٹا تھا. وہ بھی کیا کرتا؟ منت کے وجود کو خود میں سمیٹ کر جو سکون اس سے حاصل ہوتا تھا، وہ سکون حاصل کرنے کے لیے منت کی جان کو مشکل کرنا لازم تھا. یار وجدان، سوچ لو، اگر میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دو گی تو میں تمہاری جان بہت بڑے امتحان میں ڈال دوں گا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرا یار میری محبت کی سختیاں اپنی نازک سی جان پر برداشت نہیں کر سکے گا. وہ مسکراتا ہوا اس کے گلے پڑ چکا تھا، اس کے بٹن سلٹ پر سلگتے لب رکھتے ہوئے اس کے بٹنوں کو کھولنے لگا. پہلے ہی بیک سائڈ کی زپ کھلنے کی وجہ سے شرٹ کافی ان بیلنس ہو کر کندھوں سے لٹکنے لگی تھی، اور رہی صحیح کسر وجدان اب پوری کر چکا تھا. منت نے مزاحمت کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک ہاتھ سے منت کے دونوں ہاتھوں کو سر کے اوپر لے جا کر پن کیے ہوئے تھا. کہاں وجدان جیسی سخت اور مضبوط جان، اور کہاں منت اس کے سامنے کانچ کی گڑیا لگتی تھی. ابھی تو وجدان نے اس پر ایک احسان کر رکھا تھا، اس کے لبوں کو زیادہ دیر قید میں نہیں رکھتا تھا، کیونکہ منت کو سانس کا شدید پرابلم تھا، جس کی وجہ سے وجدان اپنے جذبات کو ہمیشہ قابو میں رکھتے ہوئے منمانیاں ضرور کرتا تھا، مگر اسے سانس لینے کا پورا موقع دینے کے لیے کئی بار اسے اپنے خوبصورت لمحے کو ادھورا چھوڑنا پڑتا تھا. وہ یہ تو وجدان کا دل جانتا تھا کہ وہ کس مشکل سے اس نازک خوبصورت پنکھڑیوں کو آزادی بخشتا تھا. وہ بٹن سلٹ کو پوری طرح سے کھول چکا تھا. سلٹ کھلنے سے اس کے خوبصورت جسم کے رعنائیوں کو دیکھ کر وجدان دیوانوں کی طرح اس کے دھڑکنوں پر جھکنے لگا. وہ بے قراری سے دھڑکنوں پر جھک کر نمی کے قطروں سے اپنے سوکھے لبوں کو سیراب کرنا چاہتی تھی، اپنے اس بے لگام جذباتوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کے سلگتے لبوں کو اور دھڑکنوں کے درمیان جو آدھے ادھورے نہ ہونے کے برابر شرٹ نامی کپڑا رہ گیا تھا، اسے کندھوں سے کھینچ کر جھٹکے سے اتار چکا تھا. جیسے ہی شرٹ کو نیچے کیا تو اس کی بلو آئیز چمک اٹھی تھی. منت کا دودھ جیسا گورا مخملی جسم اس کی نظروں کے سامنے تھا. وہ دیوانہ تھا منت کے اس خوبصورت جسم کا، وہ دیوانہ تھا منت کے جسم سے اڑتی ہوئی نیچرل خوشبو کا، وہ دیوانہ تھا منت کی نازک رعنائیوں کا، اور اسی دیوانگی میں وہ منت کی جان کو آج کی رات بہت مشکل میں کرنے والا تھا. بہت دنوں سے اس نے اپنے جذباتوں کو روک کر رکھا تھا. ایک تو شادی کے فوراً بعد رمضان سٹارٹ ہو گیا، اور روزوں کی وجہ سے منت کی جو حالت تھی، ایسے میں وہ منت کی جان کو مشکل نہیں کرنا چاہتا تھا. مگر آج چاند رات تھی، باہر سے آتش بازی کی آوازیں آ رہی تھی، باہر جشن منایا جا رہا تھا کہ صبح عید ہوگی. آج موقع بھی تھا، دستور بھی تھا، آج یار بھی پاس تھا اور پورے حق بھی حاصل تھے. آج دیوانگی میں بہہ کر وجدان اس پر اپنی محبت کا طوفان برسانا چاہتا تھا. یہ طوفان اس کی نازک جان پر بہت بھاری پڑنے والا تھا. اس بات کا احساس چودھری وجدان ورک کے دل کو بخوبی تھا، اس لیے تو اس کے لبوں سے مسکراہٹ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی. منت کی محبت میں تو وجدان ویسے ہی دیوانہ تھا، اور اس وقت تو وہ حد سے زیادہ بہکا ہوا لگ رہا تھا. منت کے پورے وجود میں سنسناہٹ کی لہریں دوڑ رہی تھیں. منت کی تیز سانسیں کبھی نیچے تو کبھی اوپر ہو رہی تھیں. اوپر نیچے ہوتی تیز سانسیں دیکھ کر وجدان کا دل زور سے دھڑک رہا تھا. تم پر یہ بلیک کلر بہت سوٹ کرتا ہے. اپنی بلو آئیز کو دبا کر وجدان نے شرارتی انداز سے اس کے دودھیا سراپے کو دیکھتے ہوئے کہا. وجدان نے گہری نظروں سے دیکھا تو منت شرم سے پانی پانی ہو گئی. مجھے پلیز لائٹ بند کر دے. اوہو، وجدان نے مسکراتے ہوئے صاف انکار کیا. یار وجدان، وجی تو ایسا کبھی نہیں کرے گا، نہ آج سے پہلے کیا ہے، نہ مجھ سے اتنی زیادہ شرافت کی امید لگانا. وجی تو دیوانہ ہے تمہارا، اور جب تک اپنی دیوانگی بھری نظروں سے تمہیں دیکھے نا، اسے سکون نہیں ملتا. پورا حق حاصل ہے وجی کو تمہیں دیکھنے کا، تو پھر کیوں اپنے اس حق کا میں استعمال نہ کروں؟ مجھے شرم آتی ہے، پلیز لائٹ بند کر دیں. آپ تو میرے پیارے وجی ہیں نا. منت شرم سے آنکھیں بند کیے ہوئے اس کے سامنے التجا کر رہی تھی. وہ اس کی التجا کا اس خوبصورت شہزادے پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا. وہ کیسے اپنی نظروں سے اس کے سراپے کو لائٹ بند کر کے اوجھل ہونے دیتا.
وہ تو دیوانہ تھا اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ مجھے اپنی محبت کے لمحوں میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسا کوئی میرے دل میں شوق ہے کہ میں اپنے جذباتوں کی کٹوتی کر کے تمہاری نظروں میں خود کو اچھا ثابت کروں۔ بلیک کلر کے بلاؤز میں اس کا دودھ جیسا گورا بدن 14ویں رات کے چاند کے مانے چمک رہا تھا۔ وہ شرارتی لبوں سے مسکراتا ہوا کندھے سے بلاؤز کا اسٹریپ کھینچ کر کاندھے پر اپنا لب رکھ چکا تھا۔ لبوں کے لم چھوڑتے ہوئے دانتوں کی چبھن دی تو منت سسک اٹھی تھی۔ وجدان دیوانوں کی طرح اس کے کندھوں کو چومتے ہوئے گردن پر آن رکا تھا۔ گردن پر لمسوں کی شدت اور دانتوں کی چبھن سے منت کی سسکیوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ منت کی سسکی نے شدت تو اس وقت پکڑی جب وجدان کے سلگتے بے باک خوبصورت لب اس کی دھڑکنوں پر آن رکے تھے۔ بلیک بلاؤز کے اسٹریپ کو دونوں کندھوں سے جھٹکتے ہوئے جھٹکے کے ساتھ کھینچتے ہوئے وہ دھڑکنوں پر جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا۔ وہ دیوانوں کی طرح بے تابی سے لب کھول کر لمس چھوڑتے ہوئے وہ دھڑکنوں سے نمی قطرے اپنے اندر لے جانے لگا تھا۔ منت کی سسکیاں روم میں گونجنے لگی تھی۔ وہ اسے موقع ہی کہاں دے رہا تھا سنبھلنے کا۔ ایک ہاتھ اس کی دھڑکن پر رکھ کر دبائے ہوئے تھا اور سلگتے لب دھڑکنوں پر رکھ کر اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، وہ مسرور ہو رہا تھا، وہ سسک رہی تھی، وہ بہک رہا تھا۔ یہ کیسی دیوانگی تھی، یہ کیسا نشہ تھا جو منت کے قریب آتے ہی یہ پہاڑ کی مانند مضبوط شخصیت کا مالک پوری طرح سے بہک جاتا تھا۔ منت اس کی کمزوری تھی اور اپنی کمزوری کو وہ پورے دل سے تسلیم کرتا تھا۔ وجدان کے لب اس کی دھڑکنوں کو جلا رہے تھے۔ منت نے تڑپ کر وجدان کا نام بڑی بے تابی سے لیا۔ وجدان کے لبوں سے تڑپ کر بے اختیار منت نے دونوں ہاتھ وجدان کے کاندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ منت کے ناخن وجدان کے کاندھوں سے اندر دھستے ہوئے تھے کیونکہ وہ اپنے لبوں کی گستاخیوں سے اسے مجبور کر چکا تھا۔ وہ نازک سے جان تڑپتے ہوئے مجبور ہو چکی تھی کہ اسے اتنی سی اذیت دی، مگر وہ فولادی جسم کا مالک اس پر منت کے ناخنوں کا رتی برابر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اور ایسا تو اکثر ہوتا تھا کہ منت کے ناخنوں کے خروچوں کو وہ صبح اٹھ کر ہی دیکھتا تھا، کیونکہ جب وہ بہکتا تھا تو اتنا بہک جاتا تھا کہ اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کتنی حدیں توڑ کر اپنے جذباتوں کو پرسکون کرنے جا رہا۔ تو میرا یار کیسے مانگے گا؟ تو میرا یار کیسے مانے گا؟ کوئی تو حل ہوگا۔ کوئی حل نہیں ہے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ یہ کام تو میں نہیں کر سکتا جب تک تم سے بات نہ کروں۔ وجدان کے بے قرار دل کو چین کیسے آئے گا؟ جیسے میں سارا دن بے چین رہی ہوں آپ کے انتظار میں، ایسے ہی آپ بھی آج کی رات بے چینی میں گزاریں گے۔ یہی آپ کی سزا ہے۔ کل عید کے بعد ہی ہم آپس میں بات کریں گے۔ منت فل سٹاپ لگاتے ہوئے بیڈ کے پیچھے سے نکل کر واش روم کی جانب چل پڑی تھی تاکہ وہ کپڑے چینج کر سکے۔ تمہاری ہر سزا سر آنکھوں پر، مگر مجھ سے یہ دوری کی کیسے سوچ لیا یار وجدان؟ نہ تو تمہیں مجھ سے دور جانے کی اجازت ہے، نہ خاموش رہنے کی۔ دو ہی قدموں میں فاصلہ طے کرتے ہوئے وجدان نے بیڈ کی دوسری جانب سے ہو کر منت کی کمر کے پیچھے سے ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی پشت پر اپنا چوڑا مضبوط سینہ رکھا اور تھوڑی کندھے پر رکھتے ہوئے لب گال پر رکھ کر چوم چکا تھا۔ کیوں؟ آپ میری بات مانتے ہیں جو آپ مجھ پر حکم چلا رہے ہیں؟ غصے اور نخرے سے ملے جلے جذباتوں سے پیٹ پر باندھے ہاتھوں کی گرفت کو ہٹانے کی بے جا کوشش کرنے لگی۔ پہلی بات تو یار وجدان تم پر میرا ہر حکم ماننا فرض ہے، اور دوسری بات وجدان تمہاری ہر پیار بھری بات جو ماننے کے لائق ہوگی وجدان ہمیشہ اس پر سر جھکائے رکھے گا۔ اور آج کی تمہاری بات نہ ماننے کا دکھ ہے مجھے، جس کا ازالہ میں ہر صورت کروں گا۔ اور رہی بات ناراض ہو کر دور جانے کی، اس کی اجازت نہ آج ہے نہ کل ہوگی۔ ہاں، روٹ جاؤ جتنا روٹ سکتی ہو، تمہیں ناراض ہونے کا پورا حق ہے۔ اگر میری محبت میں دم ہوا تو میں خود منا لوں گا۔ میں نہیں مانوں گی کیونکہ میں آپ سے شدید ناراض ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں شدید محبت سے منا لوں گا۔ اپنی سخت بیئرڈ والی گال منت کی مخملی گال سے رب کرتے ہوئے وجدان کی آواز میں بھاری پن آنے لگا تھا۔ منت وجدان سے سخت ناراض تھی، تو اس وقت وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ وجدان کی محبت کے سامنے کمزور پڑ جائے۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ لمحے اگر وجدان کی قربت میں کھڑی رہی تو اپنی ناراضگی کو برقرار نہیں رکھ پائے گی۔ وجدان جو خماری سے اس کے گال پر جھکتا آنکھیں بند کرتا جا رہا تھا۔ منت نے بڑی چلاکی سے وجدان کو پیچھے کرتے ہوئے آزادی حاصل کی اور اسے انگوٹھا دکھاتے ہوئے بڑی ہوشیاری سے بنا اسے سوچے سمجھنے کا موقع دیے بغیر بالکنی کا دروازہ کھول کر باہر جا کر دروازہ لاک کر چکی تھی۔ منت کی بچی، دروازہ کھولو ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ وجدان نے ونڈو شیشے سے جھانکتی ہوئی منت کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ ونڈو کے شیشے بند تھے تو منت کو کچھ خاص آواز تو نہیں سنائی دے رہی تھی، مگر وجدان کے امپریشن صاف صاف بتا رہے تھے کہ وجدان اسے دھمکی دے رہا ہے۔
مگر وجدان کی محبت کے مان سے لبریز منت پر خاک بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سامنے سے انگوٹھا دکھاتے ہوئے دروازہ کھولنے سے انکار کر رہی تھی۔ وجدان نے ہر بار آزما کر دیکھ لیا تھا، غصے سے آنکھیں بھی دکھائی، دھمکی بھی دی، جو منت لپسنگ سے صاف سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے، مگر جب کچھ اثر نہیں ہوا تو وجدان کمرے کے دروازے سے باہر جا کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ جب منت نے دیکھا کہ وجدان روم سے باہر جا چکا ہے تو منت نے بالکنی کا دروازہ کھولا اور دبے قدموں سے وہ روم کا دروازہ بند کرنے کے لیے دروازے کے قریب گئی۔ اسی لمحے وجدان نے تیزی سے روم کا دروازہ کھولا۔ منت کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وجدان جان بوجھ کر دروازے کے باہر گھات لگائے کھڑا ہے۔ یہ سب کچھ اسے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کیا گیا تھا۔ وہ گھبرا کر واپس بالکنی کے دروازے کی جانب بھاگنے لگی تھی کہ ہڑبڑا کر بھاگتی ہوئی منت کی کلائی مضبوط شہزادہ بڑی مہارت سے تھام چکا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، منت جو اچانک ہوئی آفات سے گھبرا اٹھی تھی، کلائی کو مروڑتے ہوئے چھڑوانے کی بے جان کوشش کر رہی تھی۔ وجدان نے روم کے دروازے کو لاک کرتے ہوئے پوری طرح سے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ چھوڑ دوں تمہیں؟ ہاں، میرا یار بہت چالاک ہو گیا ہے۔ آج ذرا میں اپنے یار پر اپنے رنگ ظاہر کرتا ہوں۔ میرے یار نے مجھے بہت شریر سمجھ لیا ہے، جو کہ میں بالکل نہیں ہوں۔ کیسے تم مجھ سے دور گئی تھی؟ پھڑپڑاتی ہوئی منت کو بڑی مضبوطی سے سینے میں سماتے ہوئے راہ فرار بند کر چکا تھا۔ مضبوط سینہ اس کی کمر پر لگائے ہوئے ہاتھ کے پشت اس کی گال پر رب کرتے ہوئے گرم سانسوں سے اس کی مخملی گالوں کو جھلسا رہا تھا۔ مقابل کی سانسوں میں اتنی حدت تھی کہ منت کو جو ڈر تھا وہ سچ ثابت ہونے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ وجدان کی قربت میں اپنے غصے کو برقرار نہیں رکھ سکتی، اور یہی ہونے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ میرے یار کی دھڑکنیں تو ابھی سے میری محبت کے گن گانے لگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا غصہ برقرار رکھو تاکہ میں تمہیں منانے میں زیادہ ٹائم لگاؤں۔ اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ وجدان نے نرمی سے ہاتھ گھماتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کر کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھ کر حصار تنگ کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا۔ بلو آئیز منت کے خوبصورت چہرے پر گاڑ کر گہری نظروں سے دیکھتا ہوا دل فریب انداز سے مسکرا رہا تھا۔ منت خاموش تھی۔ منت نے پلکیں اٹھا کر وجدان کے چہرے کی جانب دیکھا اور اپنی قسمت پر رشک کیا، یہ سوچ کر کہ یہ خوبصورت شہزادہ اس کا ہے اور ہمیشہ اس کا ہی رہے گا۔ اس کی محبت اور اس کے دل پر، اس کے وجود پر صرف منت کا حق تھا، اور یہ حق اس خوبصورت شہزادے نے اپنی مرضی سے اسے دے رکھا تھا۔ منت کی کلائی کو نرمی سے پکڑ کر وجدان نے سلگتے لب اس کی مخملی ہاتھ پر رکھ کر چومتے ہوئے آنکھوں سے لگایا تھا۔ منت نے شرما کر پلکیں جھکائیں تو وجدان نے اس کی حیا پر مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر عقیدت سے چوم لیا۔ وہ پیچھے ہٹا اور بیڈ پر ایک کیوٹ سے شاپنگ بیگ کے اندر ایک ڈبہ نکال کر اس کے پاس لایا تھا، جس کے اندر ایک بہت سی خوبصورت گولڈ کی باریک سی چین نکال کر اس کی خوبصورت دودھیا گردن پہ پہناتے ہوئے لب چین کے اوپر رکھ کر لمس چھوڑا۔ لمس کی حدت اتنی شدید تھی کہ منت پلٹ کر اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے چھپ گئی تھی۔ وجدان کے لب مسکرائے تھے، یار وجدان، کیا اس کو میں تھینک یو سمجھ کر رکھ لوں؟ وہ اپنی منت کی عادت سے بخوبی واقف تھا کہ منت اس کی قربت میں زیادہ دیر خود کو ناراض نہیں رکھ پاتی۔ آخر وجدان کی محبت تھی جسے اس نے بچپن سے جوانی تک بڑی محبت سے اپنے دل میں سنبھال کر پروان چڑھایا تھا۔ ایسی مضبوط محبت سامنے منت جیسی نازک جان کیسے ٹکتی؟ منت اکھڑی ہوئی تیز سانسوں کے ساتھ سینے میں سر دیے خاموش کھڑی تھی۔ یار وجدان، لب کھولو اور جواب دو، اس کو تھینک یو سمجھ کر رکھ لوں یا تم میری محبت کے سامنے ہار چکی ہو اور میں اس کو اپنی جیت سمجھوں؟ وہ شرارتی ہوتا اس کے گرد اپنے حصار کو مضبوط کر چکا تھا، کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے فیورٹ کان پر لگ چکا تھا۔ منت کے شرٹ کے بیک سائڈ پر لگی ہوئی زپ کو ہمیشہ کی طرح ایک ہی جھٹکے میں کھول کر خوبصورت لبوں سے مسکرایا تھا۔ منت کے لیے نئی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ وجدان کا سب سے فیورٹ پارٹ تھا۔ اس کی مخملی کمر پر اپنے مضبوط کھردرا ہاتھ رب کرتے ہوئے اس کی تیز دھڑکنوں اور سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے مدہوش ہو رہا تھا۔ اسے اپنی گود میں اٹھائے ہوئے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ پیچھے ہٹے، پہلے مجھے اپنی شاپنگ دیکھنے دیں۔ منت وجدان کی نزدیکیوں سے شرما کر تیزی سے اٹھنے والی تھی کہ وجدان اس کے اوپر گرنے والے انداز میں براجمان ہو کر لیٹ گیا تھا۔ یار وجدان، شاپنگ تمہاری ہے، جب چاہے دیکھ لینا، مگر اس وقت وجدان کا موڈ اپنے یار کو دیکھنے کا ہے۔ مزاحمت کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے یار کو منا چکا ہوں۔ منت کو کمزور پڑتا دیکھ کر وجدان کے لب مسکرائے جا رہے تھے، مگر میں تو ابھی نہیں مانی، میں ناراض ہوں۔ وجدان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے
اس کے جھکاؤ کو روکنے کے لیے منت نے ایک اور بہانہ بنایا۔ تو کوئی بات نہیں، مجھے منانے کے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں، ذرا موقع تو دو میری جان۔ وجدان اس کی کلائیوں کو پکڑ کر اوپر کی جانب پن کرتے ہوئے اپنے مضبوط ہاتھ اس کی مخملی ہتھیلیوں پر رکھتے ہوئے انگلیاں پھنسا چکا تھا۔ وجی، ابھی تنگ مت کرے، مجھے اپنی شاپنگ دیکھنی ہے اور اس کے بعد مجھے مہندی بھی لگوانی ہے۔ آپ کے انتظار میں نہ تو مہندی لگوا سکی ہوں اور ہی ہم شاپنگ پر جا سکے ہیں۔ اب اگر تم نے اپنے ہاتھوں کو میرے ہاتھوں سے چھڑوانے کی کوشش کی تو منت جان لے لوں گا۔ کتنی بار کہا ہے میری غربت کے لمحوں میں اپنی منمانی مت دکھایا کرو۔ دیوانوں کی طرح وجدان اس کے چہرے پر لبوں سے طواف کر رہا تھا، وجدان کے سلگتے محبت بھرے لب نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے منت کی سانسوں کو تیز کرنے کی وجہ بن رہے تھے۔ مگر وجی، میری مہندی پہلے مجھے اپنے دیوان کی لٹا لینے دو، اس کے بعد مہندی لگوا لینا۔ جس نے مہندی دیکھنی ہے وہ تو بنا مہندی کے ہی دیوانہ ہوا جا رہا ہے۔ وجدان اس کی گردن پر جھکنے لگا تھا، اس کی گوری گردن پر سلگتے لب رکھ کر گرم گرم لمس چھوڑ کر اس کی جان نکال رہا تھا۔ یار وجدان، تمہارے جسم کی خوشبو وجدان کو پاگل کر دیتی ہے۔ سرگوشیوں میں بولتا اس کے جسم کی نیچرل خوشبو کو پوری طرح سے اپنی سانسوں میں بساتا جا رہا تھا۔ وجدان اپنی دیوان کی میں اس کے کان پر لب رکھتے ہوئے چبن دے چکا تھا۔ سسک کر منت کے منہ سے نکلی تھی، آئی لو یو۔ اس کے کانوں کی لو کو لبوں سے چومتے ہوئے سرگوشی میں کہا تو منت کے دل کی دھڑکنوں میں سنسناہٹ دوڑنے لگی تھی۔ منت، میری محبت کا جواب محبت سے دیا کرو۔ وجدان اپنے آئی لو یو کا جواب سننا چاہتا تھا اور منت اس معاملے میں بہت کنجوس تھی، یا یوں کہہ لیں کہ منت کو بہت شرم آتی تھی۔ وجدان ان سے اس لیے وہ اپنے دل کی بات لبوں سے نہیں کہہ پاتی تھی۔ منت، میں نے کہا میری محبت کا جواب محبت سے دیا کرو، میں نے کہا آئی لو یو، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ آج وجدان بھی ضدی بن کر چہرہ اوپر اٹھا اس کے خوبصورت چہرے پر نظر گاڑے ہوئے جواب کا منتظر تھا۔ میں نہیں بولوں گی، مجھے شرم آتی ہے۔ منت شرم سے آنکھیں بند کی وجدان کے لمبے چوڑے وجود کے نیچے دبی ہوئی بمشکل بولی، تمہاری شرم کی تو ایسی کی تیسی، اور کچھ دیر میں تو ویسے بھی میں نے شرم کو اتار کر بیڈ کے کونے پہ رکھ دیتا ہے، تو بہتر ہے مجھے اکساؤ اور میری محبت کا جواب دو۔ اس کے لبوں پر لب رکھتے ہوئے لبوں کو قید میں لیے لبوں کی نمی کے قطروں کو چوسنے لگا تھا۔ ظالم کا کس کرنے کا انداز بھی اتنا جارحانہ ہوتا تھا کہ منت کی جان نکال لیتا تھا، جیسے اس وقت اس کی سانسوں کو روکے ہوئے شدت سے پنکھڑیوں کی نمی کے ہر قطرے کو پیے جا رہا تھا۔ ہاتھوں کے ہلنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اس کے بھاری مضبوط ہاتھوں کی انگلیوں کو اس کی نازک سی کانچ جیسی انگلیوں میں پھنسائے ہوئے بیڈ کے اوپر کی جانب پن کیے ہوئے تھا۔ لبوں کو آزاد کرتے ہوئے اس پر احسان کیا تھا۔ بلو آئیز میں خماری دیکھ کر منت کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگی تھی۔ منت سے ہمیشہ وجدان کی آنکھوں میں نہیں دیکھا جا رہا تھا، اور قربت کے لمحوں میں تو بالکل نہیں۔ ایک تو اس خوبصورت شہزادے کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی، اور اوپر سے اس میں خماری کا جہاں آباد دیکھ کر منت اس میں ڈوب جانے کے ڈر سے دیکھتی ہی نہیں تھی، جیسے اس وقت اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ منت، آنکھیں کھولو، یہ خطرہ ٹلنے والا نہیں۔ آج تمہاری دھڑکنوں پر قابض ہو کر تمہاری جان نکالنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور میرا یہ ارادہ ٹلنے والا نہیں۔ ویسے بھی تم نے آج روزے کی حالت میں مجھے بہت تنگ کیا ہے، اس کا بدلہ بھی تو مجھے لینا ہے۔ اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی کہ اپنی ہار تسلیم کر کے جاؤں گا؟ ہار کی بچی، اب اگر میں نے اپنی شدتوں سے تمہاری جان نہ نکالی تو چودھری وجدان بیٹ میرا نام نہیں۔ اس کی گردن پر لب رکھ کر دانتوں کی چبھن محسوس کرواتے ہوئے ایک شدت بھرا لمس چھوڑا تو منت سسک اٹھی تھی۔ میرے لویوں کا جواب دو، ورنہ میں اس عمل کو دوبارہ پھر سے دہرانے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کی آنکھیں کھولو، یہ جو کبوتر کی طرح تم آنکھیں بند کر لیتی ہو، یہ مت کیا کرو۔ میری غربت میں آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا کرو، یہ حکم ہے میرا، وجدان نے سختی سے کہا تو منت نے جلدی سے آنکھیں کھول کر وجدان کی جانب دیکھا تھا، مگر فوراً ہی پلکیں چپکا گئی تھی۔ وجدان نے زیادہ اس سے نہیں کہا، وہ جانتا تھا کہ منت فطرتی طور پر شرم و حیا والی ہے۔ مجھ سے نہیں کہا جاتا۔ منت کی منمنائی ہوئی آواز سن کر وجدان کے سلگتے لب مسکرائے تو ڈمپل کے گڑے گہرے ہو گئے تھے، جن کو دیکھ کر منت کی جان نکل جاتی تھی۔ شرم و حیا میں بھی وہ اس کے خوبصورت ڈمپلز کو دیکھنا مس نہیں کرتی تھی، جیسے تک بے اختیار اس کے گالوں میں پڑتے ہوئے گڑھوں کو دیکھ کر مسکرا اٹھی تھی، اور اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، جبکہ مقابل کی نظریں اس پر ہی جمی ہوئی تھیں تو اس نے یہ منظر بخوبی دیکھا تھا۔ میری ڈمپلز کی دیوانی، تم چاہو تو ان پر کھل کر اپنی محبت برسا سکتی ہو۔ وجدان کی خمار دراز آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو شرما گئی تھی۔
یہ سوچ کر کے اس کی چوری پکڑی گئی۔ اب کیوں شرما کر میرے یار کی آنکھیں جھک گئی ہوں؟ ہے وجدان کے لب مسکرائے تھے۔ میری جان کھل کر پیار کیا کرو، مت تڑپایا کرو اپنے عاشق کو اپنی محبت کے لیے۔ جیسے میں دل کھول کر تم پر اپنی محبت ظاہر کرتا ہوں، تم بھی اسی طرح سے محبت ظاہر کیا کرو، کنجوسیاں مت دکھایا کرو میری خوبصورت معصوم بیوی۔ وجدان نے اس کی پگڑیوں کو ایک بار پھر سے قید میں لیا۔ اس دیوانے کو دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ بچپن سے منت کو محبت کرنے کے باوجود ہمیشہ اپنے آپ کو اصولوں اور حدود کے دائرے میں باندھے رکھا جاتا۔ وہ منت سے اتنی محبت کرتا تھا، ابھی تو اس نے چند بوندیں محبت کی منت پر برسائی تھی، تو منت 1 مہینے میں وجدان کی محبت کی دیوانی ہو چکی تھی۔ وجدان کے سوا نہ تو منت کو کچھ دکھائی دیتا تھا نہ سنائی دیتا تھا۔ سوتے اٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اس کے حواسوں پر وجدان چھایا رہتا تھا۔ ابھی تو وجدان کی ساری محبت باقی تھی جو اس نے منت پر لٹانی تھی۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس نے بچپن سے جوانی کی حدود میں پہنچنے تک کبھی منت پر اپنی محبت ظاہر نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں اس نے کیسے خود جبر کر کے رکھا تھا، جبکہ اس وقت وہ منت کی جان کو مشکل میں ڈالے ہوئے تھا۔ ایک تو اس کے بھاری وجود کے نیچے منت دب کر رہ گئی تھی، اوپر سے اس کے لبوں کی گستاخیاں اس کی پنکھڑیوں پر بار بار جاری ہونے والی وجہ سے منت کی سانسیں رک رہی تھیں۔ منت میرے آئی لو یو کا جواب تو دو۔ جواب دیے بنا تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا۔ کیا چاہتی ہو کہ آج کی رات میں تمہاری جان مشکل کر دو؟ وجدان اس پر محبت کی بارش برساتے ہوئے ساتھ میں اپنی بات کو بار بار دہرا رہا تھا۔ وہ سچ میں منت کے منہ سے آئی لو یو کا جواب سننا چاہتا تھا۔ میں نہیں کہوں گی۔ منت کی دبی ہوئی آواز سن کر ایک بار پھر سے وجدان کے لب مسکرائے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ منت اس کے نیچے ٹھیک سے سانس تک نہیں لے پا رہی، مگر وہ صفاق بنا اس کے اوپر لیٹا تھا۔ وہ بھی کیا کرتا؟ منت کے وجود کو خود میں سمیٹ کر جو سکون اس سے حاصل ہوتا تھا، وہ سکون حاصل کرنے کے لیے منت کی جان کو مشکل کرنا لازم تھا۔ یار وجدان، سوچ لو، اگر میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دو گی تو میں تمہاری جان بہت بڑے امتحان میں ڈال دوں گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرا یار میری محبت کی سختیاں اپنی نازک سی جان پر برداشت نہیں کر سکے گا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے گلے پڑ چکا تھا، اس کے بٹن سلٹ پر سلگتے لب رکھتے ہوئے اس کے بٹنوں کو کھولنے لگا۔ پہلے ہی بیک سائڈ کی زپ کھلنے کی وجہ سے شرٹ کافی ان بیلنس ہو کر کندھوں سے لٹکنے لگی تھی، اور رہی صحیح کسر وجدان اب پوری کر چکا تھا۔ منت نے مزاحمت کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک ہاتھ سے منت کے دونوں ہاتھوں کو سر کے اوپر لے جا کر پن کیے ہوئے تھا۔ کہاں وجدان جیسی سخت اور مضبوط جان، اور کہاں منت اس کے سامنے کانچ کی گڑیا لگتی تھی۔ ابھی تو وجدان نے اس پر ایک احسان کر رکھا تھا، اس کے لبوں کو زیادہ دیر قید میں نہیں رکھتا تھا، کیونکہ منت کو سانس کا شدید پرابلم تھا، جس کی وجہ سے وجدان اپنے جذبات کو ہمیشہ قابو میں رکھتے ہوئے منمانیاں ضرور کرتا تھا، مگر اسے سانس لینے کا پورا موقع دینے کے لیے کئی بار اسے اپنے خوبصورت لمحے کو ادھورا چھوڑنا پڑتا تھا۔ وہ یہ تو وجدان کا دل جانتا تھا کہ وہ کس مشکل سے اس نازک خوبصورت پنکھڑیوں کو آزادی بخشتا تھا۔ وہ بٹن سلٹ کو پوری طرح سے کھول چکا تھا۔ سلٹ کھلنے سے اس کے خوبصورت جسم کے رعنائیوں کو دیکھ کر وجدان دیوانوں کی طرح اس کے دھڑکنوں پر جھکنے لگا۔ وہ بے قراری سے دھڑکنوں پر جھک کر نمی کے قطروں سے اپنے سوکھے لبوں کو سیراب کرنا چاہتی تھی، اپنے اس بے لگام جذباتوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کے سلگتے لبوں کو اور دھڑکنوں کے درمیان جو آدھے ادھورے نہ ہونے کے برابر شرٹ نامی کپڑا رہ گیا تھا، اسے کندھوں سے کھینچ کر جھٹکے سے اتار چکا تھا۔ جیسے ہی شرٹ کو نیچے کیا تو اس کی بلو آئیز چمک اٹھی تھی۔ منت کا دودھ جیسا گورا مخملی جسم اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ وہ دیوانہ تھا منت کے اس خوبصورت جسم کا، وہ دیوانہ تھا منت کے جسم سے اڑتی ہوئی نیچرل خوشبو کا، وہ دیوانہ تھا منت کی نازک رعنائیوں کا، اور اسی دیوانگی میں وہ منت کی جان کو آج کی رات بہت مشکل میں کرنے والا تھا۔ بہت دنوں سے اس نے اپنے جذباتوں کو روک کر رکھا تھا۔ ایک تو شادی کے فوراً بعد رمضان سٹارٹ ہو گیا، اور روزوں کی وجہ سے منت کی جو حالت تھی، ایسے میں وہ منت کی جان کو مشکل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر آج چاند رات تھی، باہر سے آتش بازی کی آوازیں آ رہی تھی، باہر جشن منایا جا رہا تھا کہ صبح عید ہوگی۔ آج موقع بھی تھا، دستور بھی تھا، آج یار بھی پاس تھا اور پورے حق بھی حاصل تھے۔ آج دیوانگی میں بہہ کر وجدان اس پر اپنی محبت کا طوفان برسانا چاہتا تھا۔ یہ طوفان اس کی نازک جان پر بہت بھاری پڑنے والا تھا۔ اس بات کا احساس چودھری وجدان گڑھ کے دل کو بخوبی تھا، اس لیے تو اس کے لبوں سے مسکراہٹ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ منت کی محبت میں تو وجدان ویسے ہی دیوانہ تھا، اور اس وقت تو وہ حد سے زیادہ بہکا ہوا لگ رہا تھا۔
منت کے پورے وجود میں سنسناہٹ کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ منت کی تیز سانسیں کبھی نیچے تو کبھی اوپر ہو رہی تھیں۔ اوپر نیچے ہوتی تیز سانسیں دیکھ کر وجدان کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ تم پر یہ بلیک کلر بہت سوٹ کرتا ہے، اپنی بلو آئیز کو دبا کر وجدان نے شرارتی انداز سے اس کے دودھیا سراپے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وجدان نے گہری نظروں سے دیکھا تو منت شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ مجھے پلیز لائٹ بند کر دے۔ اوہو، وجدان نے مسکراتے ہوئے صاف انکار کیا۔ یار وجدان، وجی تو ایسا کبھی نہیں کرے گا، نہ آج سے پہلے کیا ہے، نہ مجھ سے اتنی زیادہ شرافت کی امید لگانا۔ وجی تو دیوانہ ہے تمہارا، اور جب تک اپنی دیوانگی بھری نظروں سے تمہیں دیکھے نا، اسے سکون نہیں ملتا۔ پورا حق حاصل ہے وجی کو تمہیں دیکھنے کا، تو پھر کیوں اپنے اس حق کا میں استعمال نہ کروں؟ مجھے شرم آتی ہے، پلیز لائٹ بند کر دیں۔ آپ تو میرے پیارے وجی ہیں نا؟ منت شرم سے آنکھیں بند کیے ہوئے اس کے سامنے التجا کر رہی تھی۔ وہ اس کی التجا کا اس خوبصورت شہزادے پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کیسے اپنی نظروں سے اس کے سراپے کو لائٹ بند کر کے اوجھل ہونے دیتا؟ وہ تو دیوانہ تھا اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ وجی اپنی محبت کے لمحوں میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسا کوئی میرے دل میں شوق ہے کہ میں اپنے جذباتوں کی کٹوتی کر کے تمہارے نظروں میں خود کو اچھا ثابت کروں۔ بلیک کلر کے بلاؤز میں اس کا دودھ جیسا گورا بدن 14ویں رات کے چاند کے مانند چمک رہا تھا۔ وہ شرارتی لبوں سے مسکراتا ہوا کندھے سے بلاؤز کا اسٹریپ کھینچ کر کاندھے پر اپنا لب رکھ چکا تھا۔ لبوں کے لمب چھوڑتے ہوئے دانتوں کی چبھن دی تو منت سسک اٹھی تھی۔ وجدان دیوانوں کی طرح اس کے کندھوں کو چومتے ہوئے گردن پر آن رکا تھا۔ گردن پر لمسوں کی شدت اور دانتوں کی چبھن سے منت کی سسکیوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ منت کی سسکی نے شدت تو اس وقت پکڑی جب وجدان کے سلگتے بے باک خوبصورت لب اس کی دھڑکنوں پر آن رکے تھے۔ بلیک بلاؤز کے اسٹریپ کو دونوں کندھوں سے جھٹکتے ہوئے جھٹکے کے ساتھ کھینچتے ہوئے وہ دھڑکنوں پر جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا۔ وہ دیوانوں کی طرح بے تابی سے لب کھول کر لمس چھوڑتے ہوئے وہ دھڑکنوں سے نمی قطرے اپنے اندر لے جانے لگا تھا۔ منت کی سسکیاں روم میں گونجنے لگی تھی۔ وہ اسے موقع ہی کہاں دے رہا تھا سنبھلنے کا۔ ایک ہاتھ اس کی دھڑکن پر رکھ کر دبائے ہوئے تھا اور سلگتے لب دھڑکنوں پر رکھ کر اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، وہ مسرور ہو رہا تھا، وہ سسک رہی تھی، وہ بہک رہا تھا۔ یہ کیسی دیوانگی تھی، یہ کیسا نشہ تھا جو منت کے قریب آتے ہی یہ پہاڑ کی مانند مضبوط شخصیت کا مالک پوری طرح سے بہک جاتا تھا۔ منت اس کی کمزوری تھی اور اپنی کمزوری کو وہ پورے دل سے تسلیم کرتا تھا۔ وجی، وجدان کے لب اس کی دھڑکنوں کو جلا رہے تھے۔ منت نے تڑپ کر وجدان کا نام بڑی بے تابی سے لیا۔ وجدان کے لبوں سے تڑپ کر بے اختیار منت نے دونوں ہاتھ وجدان کے کاندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ منت کے ناخن وجدان کے کاندھوں سے اندر دھستے ہوئے تھے کیونکہ وہ اپنے لبوں کی گستاخیوں سے اسے مجبور کر چکا تھا۔ وہ نازک سے جان تڑپتے ہوئے مجبور ہو چکی تھی کہ اسے اتنی سی اذیت دی، مگر وہ فولادی جسم کا مالک اس پر منت کے ناخنوں کا رتی برابر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اور ایسا تو اکثر ہوتا تھا کہ منت کے ناخنوں کے خروچوں کو وہ صبح اٹھ کر ہی دیکھتا تھا، کیونکہ جب وہ بہکتا تھا تو اتنا بہک جاتا تھا کہ اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کتنی حدیں توڑ کر اپنے جذباتوں کو پرسکون کرنے جا رہا۔ جیسے اس وقت تک اسے احساس نہیں تھا کہ منت کے ناخن اس کے کندھوں میں دھسے ہوئے ہیں۔ وہ تو دیوانوں کی طرح دھڑکنوں پر جھکا ہوا تھا۔ وہ ابھی اس کا ہٹنے کا دور تک کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر منت کی جان بہت مشکل میں تھی۔ وہ وجدان سے دور ہو کر اپنی سانسوں کو بحال کرنا چاہتی تھی، جو کہ ناممکن تھا۔ یہ بگڑا ہوا شیر اس وقت تو اپنی منمانیاں کر کے ہی پیچھے ہٹنے والا تھا۔ اس کی آواز کا بہکے ہوئے شہزادے پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مضبوط شیر نے نازک سی ہرنی کو کچھ اس طرح سے جکڑ رکھا تھا کہ اس کو پھڑپڑانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس کی پھڑپڑاہٹ کو روکنے کے لیے اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں پند کیے ہوئے تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے جھٹکے سے منت سے دور ہوا تھا، مگر اس میں بھی منت کے لیے ہمدردی اور احساس نہیں تھا۔ اپنے کرتے کو اتار کر دور پھینکتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے منت کو جھٹکے کے ساتھ کروٹ دلا کر اپنے اوپر لے آیا۔ منت کے ریشمی بال اس کے پورے چہرے پر بکھر چکے تھے۔ منت کی کمر پر انحصار باندھے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو خود پر جھکا کر اپنی نمی پینے کے عمل کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہ ہمیشہ سے دیوانہ تھا منت کی خوشبو کا، اور اس وقت وہ دیوانہ اپنی دیوانگی میں اس کے نازک سے جان کی سانسوں کو تنگ کیے ہوئے اپنی منمانیاں کرتے جا رہا تھا۔ سانسیں تو شہزادے کی بھی اکھڑی ہوئی تھی، مگر منت کی طرح کمزور جان ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ منت کی قربت اور نزدیکیاں ہمیشہ اس شہزادے کی مضبوط دھڑکنوں کو بے ترتیب کرنے کی وجہ بنتی تھی۔ آج ان دونوں کے نکاح کے بعد پہلی چاند رات تھی، اور کل ان دونوں کی پہلی عید۔ آج اپنی شادی کے بعد پہلی چاند رات کو وہ پوری ایمانداری سے منا رہا تھا، اور آج سے پہلے چاند رات کبھی وجدان کو اتنی خوبصورت نہیں لگی تھی۔
باہر بھی جشن کا ماحول تھا اور روم کے اندر بھی جشن تھا۔ وہ پوری شدت سے اپنی محبت کی بارش برساتا چلا جا رہا تھا۔ کہیں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی مہلت نہیں دی گئی تھی۔ منت کی نازک جان کو، محبت کی تیز بارش کی شدتوں میں بھیگتی ہوئی منت کی سسکیوں کو وہ لبوں سے روکتے ہوئے اپنی منمانیاں کرتے چلا جا رہا تھا۔ یار وجدان، دل میں جو تیرا مقام ہے، اس کے آگے تو ساری دنیا عام ہے۔ اپنی محبت کی تیز بارش برسا کر وجدان نے لب اس کے کان کے لو پر رکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا تو وجدان کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی منت کی پنکھڑیاں دیکھ یار مسکرا اٹھی تھی۔ وہ شرما کر وجدان کے سینے میں سر چھپا گئی۔ اپنے شرمائے ہوئے یار وجدان نے باہوں کے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے سینے کی دھڑکنوں میں چھپا لیا۔ وہ اپنی جان پر پہلے ہی بہت منمانی دکھا چکا تھا۔ وجہ آپ بہت کرتے ہیں، مطلب آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ وہ سینے میں سر چھپائے شکایت کر رہی تھی۔ ہا ہا ہا، وجدان کا جاندار کہکا روم کی در و دیوار سے ٹکرایا تھا۔ وجہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میرا یار اتنا خوبصورت ہے۔ وجہ معصوم کیا کرے؟ معصوم اور آپ؟ بالکل بھی نہیں۔ ہاں یار میں معصوم ہوں، بس یار مجھ سے تمہارے حسن کی تپش برداشت نہیں ہوتی۔ کیا کروں، میں تو بہک جاتا ہوں۔ جب بہک جاتا ہوں تو مجھے خود احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے یار پر ضرورت سے زیادہ سختیاں دکھا رہا ہوں۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے حصار کو مزید تنگ کر لیا۔ اسی وقت روم کا دروازہ کھٹکھٹایا اور نوکرانی سکینہ کی آواز آئی کہ نیچے مہندی والی آئی ہے اور منت بی بی کو سریا بی بی بلا رہی ہے کہ آ کر مہندی لگوا لیں، جو کہ وجدان کی امی تھی۔ وجدان کا ابھی بالکل ارادہ نہیں تھا منت کو خود سے دور کرنے کا، مگر اس وقت وہ اپنے یار کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ منت کو مہندی بہت پسند ہے اور کچھ دیر پہلے وہ کتنی اتاولی ہو کر بول رہی تھی کہ اسے مہندی لگانی ہے۔ اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے وجدان نے منت کو آزادی دی تو وہ اپنے گرد چادر کو لپیٹتے ہوئے 100 کی سپیڈ سے باتھ روم کی جانب بھاگی تھی۔ ٹھا کی آواز سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ منت جی، مجھے بھی نیچے جا کر امی سے پوچھنا ہے کہ عید کی تیاریوں کے حوالے سے میرے لیے کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ وجدان باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولا۔ تو جائیں، میں نے کب روکا ہے؟ یار فریش ہو کے بنا کیسے جا سکتا ہوں؟ ہاں تو صبر کر لیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں، پھر آپ ہو لینا۔ یار میں تو سوچ رہا ہوں تم دروازہ کھولو، ہم مل کر فریش ہو لیتے ہیں۔ کیا؟ مجھے میں آپ کی جان لے لوں گی، آپ بہت گندے ہو گئے ہیں۔ وجدان کی بات پر منت کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، جو کہ اس وقت ممکن نہیں تھا، کیونکہ منت تو اس وقت کبھی دروازہ نہ کھولتی، جو حالت وجدان نے کچھ دیر پہلے اس کی کر کے بھیجی تھی۔ وجدان ہنستے ہنستے واپس آ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ منت جب نیچے پہنچی تو ہمیشہ کی طرح صدف پپو بھی اپنی مائکے آئی ہوئی تھی۔ یہ سالوں سے ہوتا آ رہا تھا، جب سے صدف کی شادی وقاص سے ہوئی تھی۔ وقاص ہر چاند رات کو صدف کو ضرور اس کے مائکے لے کر آتا تھا، کیونکہ صدف کے چہرے پر جو خوشی اپنے مائکے میں آ کر ہوتی تھی، اس خوشی کو دیکھنے کے لیے وقاص ہمیشہ سالوں سے اسے یہاں لے کر آ رہا تھا۔ صدف یہاں آ کر اپنی شادی سے پہلے والے وقت کو یاد کرتی تھی، جب بھی وہ اس گھر میں اپنی بھتیجیوں کی طرح چاند رات کو مہندی لگانے کے لیے اسی طرح پرجوش ہوتی تھی، جیسے اس وقت اس کی بھتیجیاں بڑے شوق سے مہندی لگوا رہی تھی۔ صدف اپنی بھتیجیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی خوبصورت مہندی کے ڈیزائن بنوا رہی تھی اور پاس ہی اس کی دونوں بھابیاں بیٹھی ہوئی تھیں، صدف سے گپے مار مار کر نہ جانے کس بات پر مسکرا رہی تھی۔ جب منت وجدان کے ساتھ بڑے سے ہال میں داخل ہوئی جہاں پر سچ میں چاند رات کی رونقیں لگی ہوئی تھیں، 3-4 مہندی والی لڑکیاں بلوائی ہوئی تھی۔ 2 لڑکیاں بڑی عورتوں کو مہندی لگا رہی تھی اور 2 لڑکیاں چھوٹی لڑکیوں کو، یعنی کہ حریہ، زمل، فجر کو مہندی لگا رہی تھی۔ صدف کے ساتھ ساتھ زمل بھی ہمیشہ چاند رات اپنے ننیال میں ہی گزارتی تھی، کیونکہ زمل کی خوشی بھی اپنی کزنز حریہ، منت اور فجر کے بغیر ادھوری ہوتی تھی۔ منت بھاگتی ہوئی جا کر پھپھو کے گلے لگی تھی۔ منت میرا بچہ، کیسی ہو؟ میں کب سے اپنے بچے کا انتظار کر رہی تھی۔ صدف نے پیار سے دونوں گالوں کو چومتے ہوئے اپنے ہی پاس منت کو بٹھا لیا تھا۔ صدف ایسے ہی اپنے بھتیجوں اور بھتیجیوں میں سے پیار کرتی تھی۔ وجدان بھی اپنے پھپھو سے گلے مل کر دعائیں لیتا ہوا وقاص ماموں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سامنے ہی صوفے پر بلاش بھی بیٹھا ہوا تھا، فل بلیک کلر کے سوٹ کے اوپر ڈارک گرے کلر کی شال کندھوں پر لٹکائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا، ہمیشہ کی طرح سلکی بال بے ترتیب تھے، جو کہ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے ہوئے تھے۔ بازو کوہنیوں تک ہمیشہ کی طرح فولڈ کر رکھے تھے، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے ہوئے ہمیشہ والا سٹائل ہی اپنائے ہوئے بیٹھا تھا۔ بلاج آج سے پہلے کبھی چاند رات کو صدف کے ساتھ نہیں آیا تھا، یہ پہلا حادثہ تھا کہ بلاش بھی آیا تھا۔
منت دیکھ کر حیران ہوئی تھی کہ بلاج کیسے آ گیا۔ وجدان نے آ کر وقاص اور بلاج سے ہاتھ ملایا اور ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اب تو بلاج کی عزت کرنا وجدان لوگوں پر لازم ہو چکی تھی، جبکہ وجدان کو بلاج ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ آج قدرت کا ایک اور بھی کرشمہ ہوا تھا کہ اس وقت ازلان بھی بالکل بلاج کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھا تھا اور سونے پر سہاگا کہ وہ بھی چہرے پر خاموشی سجائے ہوئے تھا۔ اس خوشی کو دیکھ کر وجدان حیران تھا، جیسے منت بلاج کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی، کیونکہ بلاج کو دیکھ کر آج کل ازلان کا پارا ہائی ہو جاتا تھا، مگر آج یہاں پر ازلان بالکل پرسکون اور خوشگوار موڈ میں بیٹھا تھا۔ دونوں میاں بیوی حیران تھے کہ پتہ نہیں آج چاند کس طرف سے نکلا ہے۔ صلاح الدین صاحب ٹیک لگائے صوفے پر براجمان تھے اور ساتھ ہی ان کے دونوں بیٹے چودھری ریاض برق اور چودھری آصف برق بھی بیٹھے تھے۔ بہت ہی خوبصورت فیملی تھی اور بہت محبت تھی اس خاندان کے بیچ میں، جو دور سے ہی دیکھ کر نظر آتی تھی، سوائے بلاج کے، مگر آج بلاج کے زاویے بھی معمول سے بہتر تھے۔ فجر اور حریہ کے ہاتھ پر مہندی لگ چکی تھی اور اب زمل اور منت کی باری تھی۔ حریہ کب سے نظروں کی تپش خود پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ بلاج مسلسل اسے دیکھ رہا ہے۔ آج سے پہلے کبھی نہ کنفیوز ہونے والی حریہ آج کنفیوز بیٹھی تھی، کیونکہ بلاج نے اس دن شاپنگ کے بعد جو بھی باقیاں واپسی پر دکھائی تھی اور یہ ابھی تک بھول نہیں سکی تھی۔ اس کی مہندی مکمل ہوتے ہی وہ بہانہ بنا کر جلدی سے وہاں سے اٹھتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ بس میم، آپ کی مہندی مکمل ہو گئی ہے، بس اب آپ بتا دیں مہندی میں کس کا نام لکھنا ہے؟ زمل کی مہندی مکمل ہوتے ہی مہندی والی نے پوچھا۔ کسی کا نام نہیں لکھنا، اور کوئی اس لائق ہے بھی نہیں کہ زمل کے ہاتھ پر اس کا نام لکھا جا سکے، زمل نے غصے والی کیفیت سے کہا تو منت اور فجر نے چونک کر زمل کی جانب دیکھا تھا۔ جی میم، میں نے تو اس لیے پوچھا کہ شاید کسی کا نام لکھنا ہو اور میں بھول نہ جاؤں۔ مہندی والی بیچاری ڈر گئی تھی زمل کی غصے والی آواز سے۔ بلاج کے فون پر کوئی ضروری کال آ رہی تھی۔ وہ سب کے پاس سے اٹھ کر سیڑھیوں کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مہندی میں میرا نام لکھواؤ، ورنہ زمل مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زمل کے نمبر پر ازلان کا میسج آیا تھا، جسے وہ پڑھ بھی چکی تھی، مگر اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ ازلان زمل کی بیک سائڈ والے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے زمل اور ازلان ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر ازلان اس وقت شدید غصے میں تھا۔ حریہ روم میں جس مقصد سے آئی تھی، اس مقصد کو واش بیسن کے سامنے کھڑی ہوئی انجام دے رہی تھی۔ صدف پھپھو کے کہنے پر مہندی والی نے بلاج کا نام حریہ کے ہاتھ کے بیچوں بیچ ہارٹ کے اندر لکھ دیا تھا۔ اس وقت حریہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اپنی ہتھیلی کو کسی کھردری چیز سے کھرید کر جلد اکھیڑ دے جہاں پر بلاج کا نام چمک رہا تھا۔ ہتھیلی پہ بار بار صابن لگا کر وہ بے دردی سے کپڑے دھونے والے برش سے رگڑ کر دھو رہی تھی۔ خود کو سمجھتی کیا ہو؟ اتنا برا لگتا ہے تمہیں میرا نام؟ تب کیا کرو گے جب تمہارے وجود کی ہر رنائی پر میں اپنا نام لکھ دوں گا؟ بلاج کی گڈائی ہوئی بھاری آواز پر حور دبک کر پیچھے ہوئی تھی، جبکہ بلاج اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے غرایا تھا۔ حریہ آتے ہوئے دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی اور اسی کا فائدہ اٹھا کر بلاج روم کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ بلاج صرف حریہ کے وہاں سے اٹھنے کا ویٹ کر رہا تھا کہ اس نے اپنے ہی دوسرے موبائل سے نمبر ڈائل کرتے ہوئے یہ پریٹینڈ کروایا تھا کہ اسے کسی کا فون آ رہا ہے۔ اصل میں تو اسے حریہ کے روم میں آنا تھا۔ وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کے ہاتھ پر جو زبردستی نام لکھوایا گیا ہے، اس کو مٹانے کے لیے حریہ ہر ممکن کوشش کرے گی، اور اس کا شک صحیح ثابت ہوا تھا۔ ہاں، جواب دو۔ تمہارے جسم پر اپنا نام لکھوں گا، تب کیا اپنے جسم پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لو گی؟ بلاج اس کے چہرے پر جھک کر جبڑے کو اتنی سختی سے دبوچے ہوئے تھا کہ حریہ کی آنکھوں سے پانی آنے لگا تھا۔ حریہ چھٹپٹا کر خود کو چھڑوانا چاہ رہی تھی، مگر وہ اس کے کمر کے پیچھے دونوں ہاتھوں کو پن کیے اسے اپنے ساتھ چپکائے کھڑا تھا۔ کل کی بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ آج کی بات کرتا ہوں۔ بہت نفرت ہے نا تمہیں مجھ سے اور میرے نام سے؟ اب میں جو کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد اپنے جسم کے اس حصے کو بھی کاٹ کر پھینک دینا۔ حریہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے وہ سمجھتی بلاج نے اس کے کندھے سے شرٹ کو کھینچتے ہوئے جھٹکے سے نیچے کیا تو شرٹ کا گلا پھٹ چکا تھا۔ حریہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، کیونکہ بلاج کی آنکھوں میں جو کچھ اسے نظر آ رہا تھا وہ سچ میں اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا، مگر وہ بھی بلاج چودھری تھا۔ اتنی آسانی سے تو وہ حریہ کو کبھی نہ جانے دیتا۔ حریہ بھاگتی ہوئی واش روم سے باہر تو نکل آئی تھی، مگر چند قدموں کی دوری پر ہی بلاج نے اسے پیچھے سے جا کر دبوچ لیا تھا۔ وہ چلانا چاہتی تھی، مگر وہ بلاج تھا اس کے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا چکا تھا۔ روم کا دروازہ آتے ہوئے لاک کر کے آیا تھا۔ وہ حاضر دماغ بلاج تھا،
جو 1000 سیاست دانوں کے بیچ میں بیٹھا ہو ہمیشہ اپنے دماغ کو چوکس رکھتا تھا۔ وہ حریہ کی چھٹپٹانے والی عادت سے بخوبی واقف تھا اور وہ جانتا تھا کہ حریہ بھاگنے کی پوری کوشش کرے گی، اس لیے وہ سارے بندوبست کر کے اس کی راہ فرار کو بند کر کے آیا تھا۔ گھٹیا انسان، مجھے جانے دو۔ ذرا سا ہاتھ ہٹانے پر حریہ لفظوں کو توڑتے ہوئے گھبرائے ہوئی لفظوں سے دیکھ کر بولی تھی، یہ گھٹیا والا خطاب تو مجھے کچھ دیر بعد دینا، پر کام میں بہت جلد بازی کرتی ہو۔ اسے دھکا دے کر بیڈ پر گراتے ہوئے خود اس کے اوپر گر گیا۔ تم انتہائی گھٹیا، چچورے اور بےہودہ انسان ہو تم۔ حریہ اپنے ہاتھ زور سے اس کے سینے پہ مارتے ہوئے اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو بھی کہنا ہے کہو تاکہ میں اس کے مطابق اپنا عمل دہراؤں۔ میں بےہودہ ہوں، گھٹیا ہوں، چچورا ہوں، ویری نائس۔ مجھے بھی آسانی ہوگی اپنی خوبیاں تمہارے سامنے پریزنٹ کرواتے ہوئے۔ اس کی دونوں کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ کر بے دردی سے اوپر کی جانب پن کیا۔ وہ پھڑپڑا کر خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ پوری طرح سے اس کی کوشش کو ناکام بنائے اسے جکڑے ہوئے تھا، بے دردی سے اس کے پھٹے ہوئے گلے پر لپ رکھتے ہوئے پوری شدت سے دانت کاٹ دیے۔ وہ درد سے چیخ اٹھی تھی، مگر اس کی چیخ اس کے گلے کے اندر ہی گھٹ کر رہ گئی تھی، کیونکہ بلاج نے اپنا بھاری ہاتھ اس کی پنکھڑیوں پر رکھا ہوا تھا۔ درد کی شدت سے حریہ کی آنکھوں سے گرم پانی بہتا ہوا گالوں پر آ گیا تھا۔ بلاج نے چہرہ اوپر اٹھا کر حریہ کی جانب دیکھا تھا۔ درد سے اس کے آنسو جاری تھے۔ بلاج اس وقت بیان نہیں کر سکا تھا کہ اس کے دل کو کس قدر تسکین ہو رہی ہے اس لڑکی کو روتے ہوئے دیکھ کر جو ہمیشہ اس کے مقابل آن کھڑی ہوتی تھی۔ آج وہ اسے کمزور کر کے بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اسے کہتے ہیں گھٹیا پن۔ ابھی تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج میں چچورا پن بھی پوری طرح سے دکھا کر جاؤں، مگر اس وقت میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں تمہارے منہ لگوں۔ اگر ٹائم ہوتا تو اس قدر گھٹیا پن پر اترتا۔ یہ جو تم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی ہو، قسم سے اپنا منہ چھپاتی پھرتی ایسا حشر کر دیتا میں تمہارا۔ سدھر جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ تمہاری سانسیں تمہاری زندگی پر تم پر تنگ کر دوں گا، ساری اکڑ بھول جاؤ گی۔ ویسے تم ہو بہت ہاٹ۔ اس کے کھلے گلے پر نظریں ڈالتے ہوئے گہری نظروں سے اس کے سراپے کے آر پار دیکھا تو حریہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ وہ شرم کے مارے چہرہ گھما گئی، کیونکہ ہلنے کے وہ قابل نہیں تھی، کیونکہ وہ پوری طرح سے اس پر قابض ہوا لیٹا تھا۔ وہ سوائے چہرہ گھمانے اور رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اب رونے کا کیا فائدہ؟ پہلے اس بات کو دل سے تسلیم تو کر لو، شاید یہ سب تمہارے ساتھ نہ ہو تو میری ملکیت یہ مت بھولا کرو، حریہ بلاج چودھری۔ وہ جان بوجھ کر حریہ کے نام کے ساتھ اپنا سرنیم لگا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حریہ تڑپ جاتی ہے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام سن کر۔ اس کی تڑپ سے جو خوشی بلاج کو ملتی ہے وہی خوشی وہ بار بار حاصل کر رہا تھا۔ اگر دوبارہ تم نے میرا نام کو اپنے ہاتھ سے مٹانے کی کوشش کی تو دوبارہ وارننگ نہیں دوں گا۔ اس کے اوپر سے اٹھ کر کھڑا ہوا انگلی اٹھا کر اشارے سے بول رہا تھا۔ اپنے کندھے پر شال کو ٹھیک کرتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ لباس کو ٹھیک کر کے نیچے آنا جو تمہارے ساتھ ہوا ہے بتانا چاہتی ہو تو ایز یو وش، مجھے تو فرق نہیں پڑتا، مگر تمہیں اپنے بھائیوں اور باپ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ آنکھ کو ونک کرتے ہوئے وہ جا چکا تھا، جبکہ حریہ وہیں بیڈ پر لیٹے تکیے پر سر رکھے ہوئے اپنی بے بسی پر روئی جا رہی تھی۔ وہ کوس رہی تھی اپنی قسمت کو جس دن میں بلاج لکھا جا چکا تھا۔ وہ شخص لکھا جا چکا تھا جو بچپن سے ہی اسے زہر لگتا تھا۔ وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ چھوٹ چکا تھا۔ اب وہ بار بار اسے احساس دلاتا تھا کہ اب وہ اس کی ملکیت ہے۔ بلاج، اللہ کرے تم مر جاؤ، میں مر جاؤں۔ بلاج روم سے باہر جانے ہی لگا تھا کہ حریہ غصے سے چلائی تھی، میں تو ابھی بالکل مرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اگر تمہیں مرنے کا بہت شوق ہے تو بے فکر ہو۔ پہلے تو میں تمہیں کچھ ٹائم دینا چاہتا تھا، مگر اب بہت جلد تمہیں رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی سانسوں سے زیادہ نزدیک کر کے روز موت کا دیدار کرواؤں گا۔ شیطانی مسکراہٹ مسکراتے ہوئے وہ بول کر جا چکا تھا، جبکہ حریہ وہیں پر لیٹی ہوئی اپنی بے بسی کا ماتم منا رہی تھی۔ زمل بیٹا، آپ کی مہندی کمپلیٹ ہو گئی ہے؟ جی مامی جان، عافیہ کے پوچھنے پر زمل نے خوشی سے پاس جا کر اپنی مہندی دکھاتے ہوئے کہا۔ عافیہ نے جتنی محبت سے زمل کو بلوایا تھا، منت نے نظریں اٹھا کر ترستی ہوئی نگاہوں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ منت رخصت ہو کر ورسان کے کمرے کی رونق بن چکی تھی، مگر عافیہ بیگم کے رویے میں کوئی لچک نہیں آئی تھی۔ وہ آج بھی منت سے اتنی نفرت کرتی تھی جتنی پہلے کیا کرتی تھی، بلکہ اب تو اسے اپنی ماں سے ملنے کی بھی اجازت نہیں تھی، کیونکہ جب بھی منت اپنی ماں کے سامنے جاتی عافیہ بیگم غصے سے اپنا بی پی ہائی کر لیتی
اور ان کی طبیعت بگڑ جاتی، اس لیے منت خود ہی ڈر کر پیچھے ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں کہ منت کو اپنی ماں کی یاد نہیں آتی تھی، منت اپنے موبائل میں دن میں نہ جانے کتنی بار اپنی ماں کی پکچرز کو دیکھتی تھی، اور چوری چوری گھر میں اپنی ماں کو بار بار دیکھنا منت کے دل کی حسرت بن چکی تھی۔ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے منت اپنی ماں سے دور ہو گئی تھی۔ وجدان کی بے تحاشا محبت بھی اس کی ماں کی محبت کا خانہ پر نہیں کر سکی تھی۔ وجدان کی ماں سریا بیگم منت سے بہت پیار کرتی تھی، اسے سارا دن پلکوں پر بٹھا کر رکھتی تھی، مگر منت کے دل کی حسرت تو تب پوری ہوتی جب اس کی ماں اسے اپنے سینے سے لگاتی۔ منت کا دل تڑپتا تھا اپنی ماں کے سینے سے لگنے کو، مگر اس نے یہ سوچ کر دل پر پتھر رکھ لیا کہ اگر اس کے پاس جانے سے اس کی ماں کو اذیت پہنچتی ہے تو وہ خود کو اپنی ماں سے دور کر لے گی، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ مگر اس نے دل میں ایک بات ضرور سوچ رکھی تھی کہ شاید اس کی ماں کے دل میں اس کے لیے محبت جاگ اٹھے اور وہ کسی دن شدت سے ساتھ منت کو یاد کرے اور بتائے کہ اسے منت کتنی یاد آتی ہے۔ مگر وہ دن ابھی تک تو نہیں آیا تھا، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دن کبھی آئے گا بھی یا نہیں۔ مگر جب بھی عافیہ بیگم حریہ، زمل یا فجر کو محبت سے بلاتی تھی تو منت کے اندر کی معصوم بیٹی بہت تڑپتی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی منت کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جایا کرتی تھی۔ اب تو منت نے سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا کہ اسے کسی چیز کی سزا مل رہی ہے، کیونکہ بچپن سے وہ جوانی کی دہلیز تک پہنچ کر بھی نہیں جان پائی تھی کہ کیوں وہ اپنی ماں کے لیے اتنی اذیت کا باعث ہے، کیوں اس کی ماں اس سے پیار نہیں کرا کرتی، کیا کمی ہے اس میں۔ بچپن سے یہ سوال وہ خود سے کر کر کے اب تھک چکی تھی۔ منت کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو منت کا بابا اور وجدان بخوبی دیکھ چکے تھے، اور اس وقت وہ دونوں شخصیت کہ دل کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ منت کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر زمل بیٹا آپ جا کر سکینہ سے بول کر آؤ کھانا لگائے۔ منت کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بھی عافیہ بیگم نے نظر انداز کر دیا تھا۔ منت کے ہاتھوں پر مہندی والی لڑکی مہندی لگا رہی تھی، جبکہ فجر حریہ کو بلانے گئی تھی جو کافی دیر سے غائب تھی، تو اس لیے عافیہ بیگم نے زمل سے کہہ دیا۔ ویسے بھی زمل کو گھر کی بیٹی کی طرح ہی سمجھا جاتا تھا، تو کوئی تکلف کیے بنا عافیہ بیگم نے اسے ٹیبل لگوانے کا کہا تھا۔ فجر حریہ کو بلانے کے لیے اس کی روب کی جانب جا ہی رہی تھی کہ موبائل فون بجنے لگا۔ مہندی کافی حد تک سوکھ چکی تھی، تو اس نے سنبھل کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل کی اسکرین پر نظر ڈالی تو ان نون نمبر دیکھ کر اس نے فون نہیں اٹھایا، مگر دوسری بار پھر سے رنگ ہونے پر اس نے فون اٹھایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی مقابل نے پہلے ہی السلام علیکم کہہ دیا۔ وعلیکم السلام، جی کون؟ فجر آواز کو پہچان نہیں سکی تھی۔ جناب، کیا ہم آپ کے لیے اتنے غیر ضروری ہیں؟ کیا آپ ایک ہی رات میں ہماری آواز تک بھول گئی ہیں؟ آلیار کی محبت سے بھری آواز فجر کی سماعت سے ٹکرائی تو فجر نے شرما کر اکیلے میں ہی آنکھیں بند کر لی۔ آلیار کی معصوم محبت اس وقت میں آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ اپنی آنکھیں کھول سکتی ہیں۔ آلیار کی شرارتی آواز پر فجر نے پٹ سے آنکھیں کھول دی، اور وہ حیران تھے کہ آلیار کو کیسے پتا کہ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے آنکھیں بند کی تھی؟ کیونکہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ اپنے محبوب کو جاننے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور جہاں تک ہم آپ کو جان سکے ہیں آپ بہت زیادہ شرمیلی ہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ میری کال پر آپ شرمائی تو ہوں گی۔ اب شرمائی ہوں گی تو آنکھیں ضرور آپ نے بند کی ہوں گی۔ ہماری پہلی ملاقات جو اتنی مشکل سے فکس ہوئی تھی، اس میں بھی آپ نے زیادہ تر اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ آلیار کے الفاظوں میں محبت کی کھنک تھی، بے شک وہ خوبصورتی سے بولنے میں ماہر تھا، بڑی خوبصورتی سے لفظوں کو موتیوں کی طرح ایک مالا میں جوڑ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ معصوم فجر کے دل کی تاروں کو چھونے میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ آلیار کی آواز منت کے دل کو گدگدانے لگی تھی۔ آپ نے مجھے فون کیوں کیا؟ فجر اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے پوچھ رہی تھی، جبکہ اسے آلیار کا فون کرنا اچھا لگا تھا۔ کیوں، ہماری آپ سے بات کرنے پر کوئی پابندی عائد ہے؟ نہیں، میں نے تو ایسا نہیں کہا، یہی تو مسئلہ ہے، آپ کچھ کہتی ہی تو نہیں ہے۔ کل اتنی جدوجہد کے بعد بھی ہم آپ کے منہ سے ہاں نہیں بلوا سکے، مگر ہم نے انکار بھی تو نہیں کیا۔ جی، احسان ہے آپ کا ہمارے دل پر کہ آپ نے انکار کر کے ہمارے دل کو زخمی نہیں کیا۔ میں نے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے فون کیا ہے کہ اذلان صاحب سے بات ہو چکی ہے، کل عید والے دن ہم آپ کے گھر رشتہ بھیج رہے ہیں، تیار رہیے گا۔ بولتے ہوئے آلیار کی آواز میں خوشی ہی خوشی چھلک رہی تھی۔ اور ہماری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، اگر آپ وہ پوری کر دیں تو اس سال عید پر میں خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھوں گا۔ کیسی خواہش؟ میں چاہتا ہوں آپ اپنے ہاتھوں پر میرا نام لکھو، مگر ابھی تو ہمارے رشتے کی بات پکی نہیں ہوئی، میں آپ کا نام کیسے لکھ سکتی ہوں؟ جناب، رشتے کی بات پکی سمجھیں، چونکہ آپ کے بھائی صاحب سے میری بات ہو چکی ہے، اور ویسے بھی ہم کوئی چور و چکے تو نہیں
کیا آپ کے گھر والے ہمیں رشتہ نہ دیں گے؟ عالیہ کی شرارتی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی تو وہ مسکرا کر پلکیں جھکا گئی۔ اور رہی بات رشتہ پکا ہونے کی، تو آپ ہمارے دل پر پورے حق سے قبضہ کر بیٹھی ہو، تو اتنا حق تو ہمارا بھی بنتا ہے کہ آپ کی ہتھیلی پر اپنا نام دیکھ سکے۔ پلیز، یہ ہماری خواہش ہے کہ کل جب ہم اپنے ممی پاپا کے ساتھ آئیں تو آپ کی ہتھیلی پر اپنا نام مہندی سے رچا ہوا دیکھیں۔ پلیز فجر، میں خاموشی نہیں اظہار چاہتا ہوں۔ جب رشتہ پکا ہو جائے گا تب لکھ لوں گی، ابھی مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ فجر، کچھ چیزیں مناسب اور نامناسب سے بہت زیادہ اوپر ہوتی ہیں۔ یہ میری پہلی خواہش ہے، پلیز اس کو رد مت کرنا۔ آئی لو یو، بہت پیار کرتا ہوں میں تم سے، اتنا پیار کہ شادی کے بعد میرے پیار پر تم رشک کرو گی۔ اللہ حافظ، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ عالیہ کے آئی لو یو کہنے پر فجر شرماتے ہوئے فون بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا، آنکھیں موند کر فون سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ ایک ایسا انجانا سا احساس تھا جس کو آج سے پہلے اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ جو بھی تھا بہت خوبصورت تھا، وہ اس احساس کو بار بار محسوس کرنا چاہتی تھی۔ پیچھے ہٹو، کیا بدتمیزی ہے! زمل جو کھانے کا بول کر واپس ہال میں جا رہی تھی، پیچھے سے اچانک ازلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسی سیڑھیوں کے نیچے سے گزارتے ہوئے گھر کے بیک سائڈ کا دروازہ کھول دیا۔ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے بنے ہوئے اسٹور روم میں لے آیا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی افراتفری میں کیا کہ زمل کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں مل سکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! زمل اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے چیخے، شش، آہستہ بولو۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے دھکیل کر اسٹور روم کی دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ کیوں آہستہ بولوں؟ گھٹیا حرکت تم نے کی ہے اور ڈر کے آہستہ میں کیوں بولوں؟ اس بار اس نے پہلے سے بھی اونچی آواز سے کہا تو ازلان اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں کو لبوں میں قید کر گیا تھا۔ وہ تڑپ کر چھٹپٹاتی ہوئی خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ازلان اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے زبردستی اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ زمن کی لاکھ کوششوں کے باوجود جب وہ خود کو چھڑوا نہیں سکی تو اس نے ازلان کے بالوں کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا تو درد سے ازلان کے لبوں کو آزاد کر دیا۔ درد سے کہیں زیادہ ازلان کو ہنسی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، دانت نکلتے ہوئے ہاتھ کے پشت سے اپنے ہونٹ صاف کرتے ہوئے آنکھ کو ونگ کر کے پاس رکھے ہوئے بیکار کاٹنز کے ساتھ ایک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بے شرم لفنگا، خوبصورت، لذیذ، بدتمیز، بہت لذیذ، تم جیسا بے شرم انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، وہ کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی تھی کہ ازلان اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے واپس اس کے پشت اپنے سینے سے لگا کر حصار میں قید کر چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ چلائی۔ اگر دوبارہ چلانے کی کوشش کی تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری کس تمہیں بہت اچھی لگی ہے، اس لیے تم چیخ چیخ کر مجھے اکسا رہی ہو کہ میں واپس سے تمہارے ہونٹوں کو قید کر لوں۔ کان پر لب رکھے ہوئے سرگوشی کی تو زمل شرم سے پانی پانی ہوتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ وہ چٹپٹا رہی تھی مگر ازلان جسامت میں وجدان کی طرح ہی لمبا چوڑا تھا اور زمل نازک اور گول مٹول سی تھی، اپنی ماں صدف کی جیسے۔ میرا ٹیسٹ اتنا برا نہیں کہ میں تمہیں منہ لگاؤں۔ نہیں یار، اب ایسے مت بولو، سچ بتاؤ میں ٹیسٹی ہوں۔ کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے وہ بے باکی سے بولا۔ زمل نے اس کی بے باکی پر جھنجھلاتے ہوئے کوہنی اس کے پیٹ میں دے ماری تھی۔ آہ، چنگی لڑکی، کوئی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، وہ بھی چاند رات کو؟ شوہر، مائی فٹ! یہ مت بھولو کہ تم نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے جس کے بارے میں ابھی کوئی بھی نہیں جانتا۔ نکاح زبردستی ہو یا پیار سے، نکاح تو نکاح ہوتا ہے۔ مقابلے سے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں کسے ہوئے مٹھاس بھرے لہجے سے سرگوشیاں اتار رہا تھا۔ تمہارے نزدیک سب کی رضامندی اور زبردستی کے نکاح میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی، جبکہ ازلان اس کے کندھے پر تھوڑی جماتے ہوئے اس کی سانسوں کے بے حد قریب تھا۔ فرق ہے، مگر تمہارے بھائی نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اپنی بہن کی سیفٹی کے لیے تم سے زبردستی نکاح کروں۔ ہاں تو کر لی نا اپنی بہن کی سیفٹی، اور کیا مجھ سے زبردستی نکاح کی؟ نکاح تو اب یہ بےغیرتیاں دکھانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ڈارلنگ، اس کو بےغیرتیاں نہیں، رومانس کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں۔ جتنی گھٹیا تم ہو اتنا گھٹیا تمہارا رومانس ہے۔ اور پیار کی تو بات مت کرنا، کیونکہ تم جیسا انسان محبت اور پیار کے بارے میں کیا جانے، جس نے ایک لڑکی کی سے زبردستی نکاح کرتے ہوئے یہ تک نہیں سوچا کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ ایسا مت کہو یار، میں نے سوچا تھا تمہارے دل پر کیا گزرے گی، مگر میں بہت سوچنے کے بعد مجھے لگا کہ تمہیں اچھا لگے گا۔ اچھا خاصا خوبصورت لڑکا ہوں یار، پڑھا لکھا ہوں، لائف میں سیٹل ہوں، اور اب سب سے بڑھ کر پھپھو جان کو میں بہت پسند ہوں۔ وہ تو مجھے اپنا داماد بنا کر بہت خوشی محسوس کریں گی۔
بہت زیادہ خوش فہمیاں ہیں تمہیں اپنے بارے میں۔ حصار میں کسی ہوئی زمل نے اپنے پیٹ پر ازلان کے بندھے ہوئے ہاتھ پر زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ ازلان کی ہنسی نہیں رک رہی تھی زمل کی سیکیورٹی دیکھ کر۔ یار خوش فہمی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ دیکھو تمہاری اور میری جوڑی ایک ساتھ کتنی اچھی لگتی ہے۔ سامنے مرر میں دیکھتے ہوئے اوکے کا سائن دیتے ہوئے مسکرایا۔ انتہائی بکواس ہے ہماری جوڑی۔ مجھے تم زہر لگتے ہو، جس طرح سے تم نے حرکت کی ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نہیں یار زمل، کچھ بھی کہہ لو مگر ہماری جوڑی کو بکواس مت بولو۔ مجھے برا لگتا ہے یار۔ وہ دانت نکال کر ہنس رہا تھا۔ اور رہی بات زہر لگنے کی تو کوئی بات نہیں، زہر جب شہد میں گھلے گا تو اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کی پنک بھری بھری پھولی ہوئی چیکس کو چومتے ہوئے بے باکی سے ہاتھ شرٹ کے اندر لے گیا۔ زمل کے پورے وجود میں ازلان کی ٹھنڈی انگلیاں پیٹ پر محسوس کرتے ہوئے سنسناہٹ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ بغیرتیاں، جب تم نے خطاب دے ہی دیا ہے تو کیوں نہ تھوڑا سا حق جتا لوں۔ اب تم مانو یا نہ مانو، حق تو تم پر میرا پورا ہے۔ چھوڑو مجھے، مجھ پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اور کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ بہت جلد ماما کو ہمارے نکاح کے بارے میں بتا دوں گی، اور تم سے طلاق۔ یہ گھٹیا الفاظ دوبارہ اپنے منہ سے مت نکالنا۔ ازلان کی آنکھوں میں غصے کی شدت سے سرخی اتری تھی، جس کو زمل سامنے لگے ہوئے آئینے میں بخوبی دیکھ رہی تھی۔ مانا کہ ہمارا نکاح جن حالات میں ہوا وہ حالات ٹھیک نہیں تھے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، اپنی بہن کی سیفٹی کے لیے تمہارے ساتھ نکاح کر کے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچائی۔ میں اپنی ہر کوتاہی کو ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم ہمارے رشتے کو توڑنے کی بات کرو۔ بے شک یہ رشتہ میں نے حوریہ کے لیے جوڑا ہے، مگر میری تمہارے لیے کوئی بھی بری ٹینشن نہیں تھی۔ بے شک اس دن میں تمہیں ڈرا دھمکا کر تم سے نکاح کیا تھا، کیونکہ اس کے سوا تم کبھی نکاح کے لیے نہیں مانتی۔ اس بات سے تمہارا دل بھی واقف ہے۔ حوریہ کی سیفٹی کے لیے میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ تم اچھی طرح سے واقف ہو کہ بلاج کس نیچر کا مالک ہے، اور بلاج کے بابا نے جو صدف پھپھو کے ساتھ سلوک کیا ہم لوگ کبھی بھول نہیں سکتے۔ مگر ہم پھپھو جان سے بہت پیار کرتے ہیں، اور بابا صدف پھپھو پر اپنی جان وارتے ہیں۔ وہ اپنی اکلوتی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور بلاج بنا حوریہ کا رشتہ لیے پھپھو جان کی آنکھوں سے آنسو کبھی خشک نہیں ہونے دیتا۔ بلاج نے ہمارے سامنے ایسی سچویشن پیدا کر دی تھی کہ نہ تو ہم اپنی پھپھو جان کو روتا دیکھ سکتے تھے، اور نہ اپنی جان سے پیاری بہن کو تمہارے جنگلی بھائی کے حوالے کر سکتے تھے۔ ایسے میں میرے پاس سوائے تمہارے ساتھ نکاح کر کے اپنی بہن کو سیکیور کرنے کے کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ پلیز ازلان، میرے بھائی کو جنگلی مت بولو۔ اگر وہ جنگلی ہے تو تم اس سے بڑے جنگلی ہو۔ وہ زمل تڑپ اٹھی تھی اپنے بھائی کی بے عزتی پر۔ بہت تکلیف ہوتی ہے تمہیں اپنے بھائی کے نام پر، جبکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ بلاج کس نیچر کا مالک ہے۔ وہ ابھی زمل کو اپنی حراست میں لے کھڑا تھا۔ وہ حوریہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے میں نے تم سے نکاح کیا، اور تم نے مجھے جنگلی کا خطاب دینے میں ایک سیکنڈ نہیں لگایا، جبکہ میرا کردار آئینے کی طرح صاف ہے۔ تو پھر خود سوچو، میں اپنی بہن کو تمہارے بد دماغ بھائی کے حوالے کیسے کر دیتا؟ مگر میرا خدا گواہ ہے کہ میرے دل و دماغ میں ذرا برابر بھی یہ سوچ نہیں تھی کہ میں تمہیں اذیت دوں گا۔ تمہیں ہمیشہ بیوی ہونے کے تمام حقوق ملیں گے، اور میرا پیار ملے گا۔ تم سے پہلے میں نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا۔ یہ ہماری تقدیر نے ہمیں ملایا ہے، اور میں اس رشتے کو آخری دم تک نبھاؤں گا۔ تم نے آج پہلی اور آخری بار کہہ دیا۔ آئندہ اس گندے الفاظ کو اپنے منہ سے مت نکالنا زمل۔ تم نہیں جانتے کہ جب میں کسی کا کیس ہینڈل کرتے ہوئے دو لوگوں کو الگ ہوتے دیکھتا ہوں مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ نفرت ہے مجھے طلاق لفظ سے۔ تو پلیز تمہارا جتنا بھی غصہ ہے سب برداشت کروں گا، کیونکہ تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے، مگر خدا کے لیے دوبارہ ایسا مت کہنا۔ ازلان کے الفاظوں میں ایک ٹھہراؤ تھا جن کو سننے کے لیے زمل مجبور ہو گئی تھی۔ مگر میں کبھی تمہیں اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ پوری بات سننے کے بعد زمل بولتے ہوئے رو پڑی تھی۔ ٹھیک ہے، مت ماننا، میں خود منوا لوں گا۔ وہ اس کے غصے پر مسکرا دیا تھا۔ ازلان کا دل جانتا تھا کہ زمل کے ساتھ اس نے غلط کیا ہے۔ بے شک اس کا ارادہ غلط نہیں تھا۔ اس کے نکاح کرتے ہوئے ازلان کے دل میں تسلیم کر لیا تھا کہ وہ زمل کو ہر جائز حقوق دے گا۔ صرف بظاہر بلاش کو پریشرائز کرنے کے لیے وہ زمل کا استعمال کرے گا۔ رونا بند کرو، لڑکیاں روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ ازلان اس سے دور ہو کر سامنے آ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے ہوئے پیار سے بولا تو زمل کے اور رونے لگی تھی۔ زمل پلیز، آئی ایم سوری یار، مت رو۔ میری وجہ سے کسی لڑکی کی آنکھ میں آنسو آئے یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی۔ تم بھی تو حوریہ سے اتنا پیار کرتی ہو، کیا تم اپنی دوست کے لیے مجھے قبول نہیں کر سکتی؟ نہیں کر سکتی کیونکہ تم مجھے پسند نہیں ہو۔
چلو ٹھیک ہے، ہم دوست بن سکتے ہیں، شوہر نہیں تو دوست بنا لو۔ نہیں، مجھے آپ سے دوستی بھی نہیں کرنی۔ کیوں؟ ابھی تو بتایا کہ آپ مجھے پسند نہیں، اور مہندی میں میرا نام کیوں نہیں لکھوایا؟ اس کا بھی وہی جواب ہے کہ آپ مجھے پسند نہیں، مگر میں تو تمہارے ہاتھ پر اپنا نام لکھ کر جاؤں گا۔ کیوں؟ کوئی زبردستی ہے؟ بالکل، اپنی بیوی پر زبردستی نہیں دکھاؤں گا تو پھر کیا پڑوسن پر دکھاؤں گا؟ وہ زمل کے غصے کو محبت سے سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اذلان مہندی والی اور زمل کی ساری بات سن چکا تھا۔ اس نے میسج پر بھی کسے کہا تھا مہندی سے اپنے ہاتھ پر اس کا نام لکھوائے۔ میسج کو زمل نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر گئی تھی۔ اذلان مہندی ہاتھ میں لے کر آیا تھا جو زمل نے چٹپٹاہٹ کرتے ہوئے دروازے کے اندر والی سائڈ پر گر گئی تھی۔ اذلان مہندی اٹھا کر اس کے قریب آیا تھا۔ ہاتھ آگے کرو، مجھے نام لکھنا ہے۔ میں نہیں لکھواؤں گی، اور میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش مت کرنا اذلان۔ وہ انگلی دکھاتے ہوئے قدم پیچھے کی جانب لے کر جا رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ زبردستی کرنا بھی نہیں چاہتا زمل، یا تو یار چاکلیٹ ہیرو ہوں، تم مجھے وہیں رہنے دو۔ پیار سے کہہ رہا ہوں، اپنے ہاتھ پر مہندی سے میرا نام لکھوا لو یار۔ جب بیوی ہو، نکاح ہو چکا ہے تو پھر تسلیم کرو مجھے اپنی زندگی میں، قسم سے بہت خوش رکھوں گا۔ مسکراتا ہوا اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ اذلان، بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ کسی کو بھی ہمارے ایک نکاح کا پتہ نہیں، اور اگر کسی نے تمہارا نام دیکھ لیا تو میں کیا بتاؤں گی؟ ہاں، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ وکیل ہو، اس کا حل ہے میرے پاس۔ کیا؟ بیوی ہو میری، نام لکھنے کا تو پورا حق ہے مجھے۔ چلو ہاتھ پر نہیں تو کسی ایسی جگہ پر لکھ دیتا ہوں جہاں کسی کو نظر نہ آئے۔ ہاتھ میں مہندی کے لیے نظروں میں شرارت بھر کر قدم اس کی جانب بڑھاتا جا رہا تھا۔ اذلان، کوئی بدتمیزی مت کرنا۔ اذلان کی آنکھوں میں شرارت کے گہرے رنگ دیکھ کر زمل اکھڑی ہوئی سانسوں کے ساتھ گھبراتے ہوئے اس کے پیچھے دیوار سے جا لگی تھی۔ زمل، بدتمیزی اور پیار کرنے کا مجھے پورا حق ہے۔ دیکھو یار، وکیل بنتا ہوں میں، ویسے ہی کاغذی کارروائی کو بہت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ اب تم قانونی اور اسلامی طور پر میری بیوی ہو تو میں یہ خوبصورت موقع ضائع کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ شرارتی ہوتا ہوا اس کے قریب ہوا تو زمل اس کے ہاتھ کے نیچے سے بھاگ کر دروازے کی جانب بڑی سپیڈ سے بھاگی تھی۔ اذلان نے 2 ہی قدموں میں فاصلہ طے کرتے ہوئے دروازے کے سامنے دونوں بازو پھیلائے کھڑا تھا۔ اذلان کی آنکھوں میں شرارت کے رنگ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ زمل کی خوبصورت گہری آنکھوں میں ڈر اور شرم کے رنگ دیکھ کر اذلان کے دل نے پہلی بار زمل کے لیے ایک بیٹ مس کی تھی، جسے صاف لفظوں میں وہ محبت کی پہلی سیڑھی کہہ سکتا تھا۔ 33 سالہ اذلان میچور انسان تھا۔ اسے اس احساس کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ نکاح کے مضبوط رشتے میں بنتے ہی وہ زمل کے لیے خوبصورت جذبات رکھنے لگا تھا۔ زمل کا خوبصورت بھرا سا سراپا اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ گلابی کھلتا گورا رنگ، پھولے گال جو گھبراہٹ سے اور بھی پھولے ہوئے بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ جھیل جیسی گہری سیاہ آنکھوں میں اذلان ڈوبنے لگا تھا۔ اس کی درمیانی ہائٹ اور معصومیت سے بھری خوبصورتی ہو بہو اپنی ماں جیسی تھی۔ اس کے بھرے جسم پر اذلان کی نظریں بار بار جا کر رک رہی تھی۔ 19 سال کے زمل کے چہرے پر بہت زیادہ معصومیت اور بچپنا تھا۔ اذلان اور زمل میں 14 سال کا ڈفرنس تھا، اور کمر پر کھلے لمبے گھنے بال کسی آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں لگی ہوئی مہندی دیکھ کر اذلان کا دل آوارگی پر اترنے لگا تھا، اور اوپر سے دل کو اس بات کی پوری تسلی تھی کہ وہ کچھ غلط نہیں کر رہا۔ وہ بیوی ہے اس کی، وہ محرم ہے اس کا، پورا حق ہے اسے چھونے کا۔ اس کے پاس اور اوپر سے چاند رات کا خوبصورت ماحول، گھر کے باہر سے آتی آتش بازی کی آوازیں ماحول کو اور بھی رومانٹک بنا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے اڑتی ہوئی مہندی کی خوشبو، یہ سب کچھ اذلان کو بہکانے کے لیے کافی تھا۔ وہ گھبرا کر نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے پیچھے جا رہی تھی۔ وہ ڈری سہمی ہوئی اذلان کو اور بھی سحر برپا کر رہی تھی۔ اس کی نفی کو نظر انداز کرتے ہوئے اذلان اس کی جانب قدم بڑھاتا جا رہا تھا۔ جیسے اذلان اس کے قریب آ رہا تھا، گھبراہٹ سے زمل کے منہ سے الفاظ تک نہیں نکل رہے تھے۔ اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں زبردستی لیتے ہوئے اس کا رخ دیوار کی جانب کرتے ہوئے زپ پر ہاتھ رکھا تو زمل نے تڑپ کر اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اذلان پلیز نہیں۔ زمل کے آنسوؤں سے الجھی ہوئی آواز اذلان کے سماعت سے ٹکرائی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ، اذلان کو اپنی حدودیں یاد ہے۔ دل تو تمہارا محرم ہونے کے ناطے بہت کچھ چاہتا ہے، مگر تم سے وعدہ ہے اذلان کبھی تمہاری اجازت کے بغیر کچھ بھی ایسا نہیں کرے گا جس سے تمہارے اس خوبصورت دل کو دوبارہ میری وجہ سے چوٹ لگے۔ اس بات کی تسلی رکھو، اذلان زبردستی کا قائل نہیں،
بیوی ہوں میری، پورے حق سے حقوق لوں گا، زبردستی کرنے والی شخصیت نہیں ہے میری۔ اس کے کان پر لب رکھتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا تو زمل جھٹپٹانا بند کر چکی تھی۔ اذلان کے لب اس کے کان کی لوح سے ٹکرائے تو زمل نے پورے وجود میں بجلی کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ زپ کو صرف ½ انچ نیچے کرتے ہوئے اذلان نے مہندی سے الفابیٹ کے ساتھ اپنا نام لکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اذلان کی ہتھیلی اس کی گردن پر ٹچ ہو رہی تھی۔ زمل کے دل نے ایک الگ سی گدگداہٹ کو محسوس کیا۔ اذلان کے ہاتھ کی گرمی اس کی ہتھیلیوں میں پسینے آنے لگے تھے۔ مہندی اس کی شرٹ کو نہ لگے، اذلان نے نرمی سے اس کی کمر آبشار کی طرح بکھرے ہوئے ریشمی بالوں کو ہٹاتے ہوئے ہلکی ہلکی پھونکیں مارنے شروع کی تو زمل اس کے لبوں کی گرمی سے سسک اٹھی تھی، مگر خود پر جبر کیے ہاتھوں کی مٹھی کو زور سے بند کی کھڑی تھی۔ اذلان سامنے لگے ہوئے مرر میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے انابی لب مسکرا رہے تھے۔ مہندی جیسے ہی ہلکی سی خشک ہونا شروع ہوئی، اذلان نے ایمانداری کے ساتھ بالوں کو کمر پر واپس چھوڑتے ہوئے ½ انچ کھلی زپ کو بند کر دیا۔ زمل وہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکی تھی۔ اس نے پلٹ کر بھی اذلان کے چہرے کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ بھاگتے ہوئے دروازہ کھول کر وہ جا چکی تھی، جبکہ اذلان مسکراتے ہوئے راستے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے اس وقت اس کی ڈرپوک بیوی گھبرا کر بھاگتی ہوئی گئی تھی۔ نچلے ہونٹ کے کناروں کو دانتوں تلے دباتے ہوئے مسکرا کر اپنے جذباتوں پر قابو پاتے ہوئے وہ دروازے سے باہر نکل کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ دیکھیے بجی، میری مہندی کیسی لگ رہی ہے؟ منت روم میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر لیٹے ہوئے وجدان کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر بچوں کی طرح تعریف سننا چاہتی تھی۔ وجی کی جان، بہت خوبصورت مہندی ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا کر چومتے ہوئے بڑی محبت سے کہا تھا۔ اتنی دیر سے تم کہاں تھی؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وجدان منت سے پہلے ہی روم میں آ گیا تھا، چونکہ منت کافی دیر تک اس کی امی کے پاس بیٹھی ہوئی باتیں کرتی رہی اور اسے ٹائم کا اندازہ نہیں ہوا، جبکہ وجدان کا ایک منٹ مشکل سے گزر رہا تھا۔ اس نے سکینہ سے کہہ کر اسے پیغام بھی بھیجا تھا، مگر جب سکینہ نے آ کر بتایا کہ وہ اس کی امی کے پاس بیٹھی ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وجدان صاحب کو صبر کرنا پڑا۔ سوری وجی، وہ میں تائی امی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ جی مجھے پتا ہے کہ تم اپنی تائی امی کے پاس بیٹھی تھی، مگر یار وجدان، تائی امی کے بیٹے کا بھی خیال کر لیا کرو جس کی جان نکلتی ہے تمہاری دوری سے۔ اسے کھینچ کر اپنے مضبوط سینے پر گراتے ہوئے، اس کے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے جس پیار سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، منت نے شرما کر پلکیں جھکا لی۔ پلیز وجی، اب آپ مجھے اس طرح مت دیکھیں۔ وجدان کی بدلتی ہوئی ٹون اس کی بلو آئیز میں جذباتوں کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کو دیکھتے ہوئے منت کی جان نکل گئی تھی۔ ابھی کچھ گھنٹوں پہلے وہ منت کی شدتوں سے اچھی خاصی جان نکال چکا تھا۔ منت میں اس وقت ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک بار پھر سے اس شیر کے شکنجے میں پھنسنے کو تیار ہوتی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا جی، تو اب میرے یار کو میری نظروں کی زبان بھی سمجھ آنے لگی۔ اس کی کمر پر بازوؤں کا مضبوط حصار بناتے ہوئے اس کی گلوسی پنک پنکھڑیوں کو چومتے ہوئے بولا۔ جی بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ زیادہ تر تو آپ کی ٹون خراب ہی رہتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ یار کیا کروں، جیسے ہی تم سامنے آتی ہو میرا پورا سسٹم اپڈیٹنگ پر لگ جاتا ہے۔ اس میں میرا نہیں تمہارا قصور ہے، تم اتنی خوبصورت کیوں ہو؟ وہ شرارتی لبوں سے مسکرا رہا تھا۔ خوبصورت تو آپ بھی ہیں، میں نے کبھی آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ اپنی بات پر منت خود ہی شرمندہ ہوتے ہوئے اپنی زبان دانتوں تلے دبا چکی تھی۔ یار وجدان، ہماری طرف سے تو کوئی پابندی عائد نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ تم میری خوبصورتی کا پورا فائدہ اٹھاؤ۔ وہ شرارتی ہوتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا، جبکہ منت اس کے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ مجھے آپ کی خوبصورتی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، میں آپ کے جیسی مطلبی نہیں ہوں۔ اچھا جی، تو میں مطلبی ہوں؟ جی آپ مطلبی ہیں، تو ٹھیک ہے، اب تو میں اپنا مطلب نکال کر ہی دم لوں گا۔ کروٹ لے کر منت کے اوپر آ گیا۔ منت کی سانسیں رکنے لگی تھی وجدان کی خراب ٹون دیکھ کر، مگر اب تو وہ بگڑا ہوا شہزادہ اس پر پوری طرح سے مسلط ہو چکا تھا۔ منت کی لاکھ مزاحمتوں کے باوجود بھی اس کی گردن پر جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا۔ اب تو منت کی جان کو مشکل میں ڈالے بنا صبر نہیں کرنے والا تھا۔ وجی پلیز، بھاڑ میں گئی تمہاری پلیز۔ اتنی خوبصورت بیوی ہو اور بندہ مطلبی بھی نہ ہو، ایسا کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ اس کی دھڑکنوں پر جھکتا چلا گیا تھا اور منت ایک بار پھر سے اس شیر کے شکنجے میں جکڑی ہوئی مضبوط خوبصورت ہرنے کی مانند چھٹپٹا رہی تھی۔ میرا یار ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ وجدان وائٹ کلر کا کرتا شلوار پہنے مرر کے سامنے عید کی نماز کے لیے تیار ہو رہا تھا۔
منت اس کے بٹن بند کرتے ہوئے بڑی گہری نظروں سے وجدان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ میں آپ کو دیکھ نہیں سکتی؟ دیکھ سکتی ہو، چھو سکتی ہو، پیار کر سکتی ہو۔ ہم نے تو بس ایک سوال پوچھا ہے۔ شرارتی ہوتے ہوئے اس کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالے ہوئے اس کی نظروں میں جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ منت وجدان کی بچپن کی محبت تھی۔ وہ منت کی ہر ایک ادا سے واقف تھا۔ وہ کب کیا سوچتی ہے، اس کی نظروں میں کچھ گہرے سوال تھے جن کو شاید وہ زبان پر نہیں لانا چاہتی تھی۔ منت، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں تمہاری ہر پریشانی، ہر دکھ کا مداوع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے تمہارے چہرے پر اداسی ہو، یہ مجھے منظور نہیں۔ منت کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ وہ وجدان کے سینے میں سر چھپا کر سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ وجدان کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ منت کی سسکیوں سے منت آنکھوں میں آنسو وجدان کو بہت تکلیف پہنچاتے تھے۔ وجدان کبھی نہیں چاہتا تھا کہ منت کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ منت، تم جانتی ہو کہ تمہارے آنسو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ آج عید والے دن رو کر کیا میرے ضبط کو آزما رہی ہو؟ مضبوط ہاتھوں کے پیالے میں منت کا چہرہ بھر کے وجدان نے بہت محبت سے کہا، وجی، بولو وجی کی جان، مجھے امی کے گلے لگ کر عید ملنا ہے، انہیں پیار کرنا ہے، مگر آپ جانتے ہیں وہ نہ مجھ سے پیار کریں گی اور نہ سب کی طرح میرے ساتھ عید ملیں گی۔ آپ مجھے بتائیں میں ایسا کیا کروں کہ امی فجر کی طرح مجھے بھی پیار کریں، مجھے بھی سینے سے لگائے۔ منت کی تڑپ میں ایک معصوم بچی نظر آ رہی تھی جو اپنی ماں کے لیے محبت کے لیے ترسی ہوئی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اور کامنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو ڈبل ایپیسوڈ چاہیے یا نہیں، لیکن وہی بات ہے کہ آپ لوگوں کے رسپانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈبل ایپیسوڈ آئے گی یا نہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔